للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دوسرے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہم نے حجت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنی ہے۔ جیسا کہ کل کے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ حج کے موسم میں عرب کے مختلف حصوں سے مختلف قبائل مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے، تو جب طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج میں جمع ہونے والے قبائل کو پیغام حق سنانے پر توجہ دی کہ اتنے بے شمار لوگوں میں کوئی تو حق پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کی خیمہ گاہ پر خود تشریف لے کر جاتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت کا پیغام سنایا کرتے تھے۔ اگر ابو لہب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ نہ ہوتا تو یقیناً بہت جلد کامیابی حاصل ہو سکتی، لیکن جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آپ ایک بار کسی کو اسی میں حج میں ہی توحید و رسالت کی دعوت سنا رہے تھے تو ابو لہب آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور آپ پر بٹی ڈالنے لگا۔ جب آپ نے پیچھے دیکھا تو یہ ابو لہب تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان فرما رہے تھے اور ابو لہب پیچھے سے کہتا جاتا تھا کہ ان کی بات مت سنو، ان کی بات مت سنو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جب اس طرح سے مخالفت ہوتی تھی اور ڈسٹرب کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، تو لہٰذا بہت محنت کرنی پڑی۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی سے قبائل کو دعوت دیتے رہے اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے رہے اور شرک و بت پرستی سے متنبع کرتے رہے۔ ان لوگوں کے نس نس میں شرک و بت پرستی اور آبا کی انتی تقریر رچی ہوئی تھی، ان کے لیے اتنی بات کافی ہوتی تھی۔ تو وہ انتہائی جوش روئی سے آپ کا الزام رد کر دیتے اور کہتے تھے جس شخص کو اپنی قوم نے مسترد کر دیا ہے تو ہم ان کی بات کیوں مانیں۔ پھر بعض لوگ آپ کی بات ماننے پر تیار ہو جاتے تو لیکن ان کی اپنی شرائط ہوتی تھی۔ مثلا ایک قبیلے کے سردار نے کہا اگر ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں تو تمہاری وفات کے بعد بادشاہی ہم کو ملے گی۔ اس طرح کے چاہو اقتدار کے رسیا افراد آپ کسی کام میں سے جو دین میں بے لوث خدمت نہیں کرتا وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام یہ شرط مسترد فرما دیتے، آپ فرماتے تھے بادشاہی اللہ کی ہی ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ تو پھر کہا کہ سردار نے پھر ہم آپ کا ساتھ دینے سے معذور ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی خاطر پورے عرب سے ٹکر لیں، مشکلات اور مصائب سے گزرنے کے بعد جب کامیابی آپ کو ملے تو بادشاہی کسی اور کو مل جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت کے قائل ہو جاتے تھے مگر قوم اور قبیلے کے خوف سے جذب نہیں کر سکتے تھے۔ معاشرہ ابن مسعود تھے، جب آپ نے دعوت اسلام کی بے حد متاثر ہوئے اپنی قوم سے کہا خدا کی قسم اگر ہم ان کی تصدیق کریں، ان کو اپنے ساتھ لے جائیں تو یہ بڑا اچھا قدم ہوگا، کیونکہ جو دین پیش کر رہے ہیں وہ غالب آ کر رہے گا اور دور دور تک پھیلے گا۔ لیکن قوم نے معاشرہ کے ساتھ اتفاق نہیں کیا اور معاشرہ مجبور ہو گیا اور جانب عالم سے معذرت خواہانہ انداز میں کہنے لگا کہ آپ کا بیان بلا شبہ بہت عمدہ، بہت نورانی ہے، مگر میری قوم کو اس سے اختلاف ہے اور آدمی کی قوت اس کی قوم سے ہی ہوتی ہے، تو وہی تعاون نہ کرے تو دوسرے لوگ کیا ساتھ دیں گے۔
تو یہ صبر آزما اور حوصلہ شکن حالات تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی جاری رکھے ہوئے تھے، اور قبائل کی بے روٹی اور بے اتنائی کے باوجود آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے پیغام حق سناتے رہے، اور آخر آپ کی دن رات کی کوششیں کامیاب ہوئی، اور اتنا پاک سے آئے ہوئے قبیلہ کے سب 6 بندوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان و مال قربان کر دینے والے اشراق کے دو ہی مشہور طبقے ہیں، ایک ہے مہاجرین اور ایک ہے انصار۔ مہاجرین وہ باوفا اور مخلص لوگ ہیں جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان، اور انصار وہ فراخت اور پاک باطن لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور سینکڑوں مہاجرین کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے اس انداز سے مہمان نوازی کی کہ اس کی مثال طریقے عالم کی راہ میں نہیں ملتی۔ تو مدینہ پاک کے جن 6 خوش نصیبوں کو سب سے پہلے اسلام کی سعادت حاصل ہوئی، اور انصار کے 2 مشہور قبیلوں میں ایک کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ تمام انصار جو ہیں وہ 2 بھائیوں اوس اور خزرج کی اولاد ہیں، اور انصار کے 2 مشہور قبیلے اپنے مورد سے اعلیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ دونوں بھائی دراصل یمن کے رہنے والے تھے۔ جب یمن میں وہ مشہور سیلاب آیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں سیل العرم کے نام سے کیا گیا ہے، یہ دونوں بھائی وہاں سے جان بچا کر نکلے اور جا کر تو آباد ہو گئے۔ یثرب میں یہودیوں کا زور تھا، پہلے مدینہ پاک کو یثرب کہا جاتا تھا نا، بعد میں بدل کے نام مدینہ منورہ رکھا گیا۔ تو یہودی مالی لحاظ سے مستحکم تھے اور عدد کثرت بھی کو حاصل تھی، لیکن آہستہ آہستہ اوس خزرج کی اولاد کو بھی خاصا فروغ حاصل ہو گیا، جبکہ یہودیوں سے وہ پھر بھی کمزور تھے، اس لیے یہودیوں کے زیر سایہ رہنے اور چاروں طرف تھے۔ عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا، مگر جب فتیون یہودیوں کا سردار بنا تو اختلافات کا آغاز ہوا۔ جو فتیون تھا وہ بڑا بدکار اور عیاش قسم کا بندہ تھا، اس نے حکم دے رکھا تھا کہ جس بھی لڑکی کی شادی ہوگی وہ پہلے میرے پاس آئے۔ تو یہودی تو فطرتاً بے حد بغیر کمینہ قسمت لوگ تھے، اس لیے انہوں نے اس کی سسن کو مان لیا، اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو ان کے شوہر کے پاس بھیجنے سے پہلے فتیون کے پاس بھیج دیتے۔ لیکن انصار غیرت مند لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی ضرور کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ان سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے بچے کے پیش نظر کڑوا خون پی لیتے، لیکن ان کی غیرت نے اس بات کو برداشت نہیں کیا۔ ایک لڑکی تھی، اس نے وہ مالک بن اجلان کی بہن تھی، اس کی شادی ہو رہی تھی، اور اس کو بھی فتیون کو خوابگاہ میں پہنچانے کی باتیں ہو رہی تھی، تو وہ اپنے بھائی کے سامنے آئی، تو بالکل برہنہ حالت میں، تو بھائی کو غصہ آیا اور بہن کو آ، ڈانٹنے لگا۔ تو بہن نے کہا آج تو تمہاری غیرت بڑا جوش مار رہی ہے، لیکن فتیوں کے پاس بھیجتے ہوئے آپ کو خیال نہیں آ رہا۔ تو یہ سن کر مالک بن اسلام خاموش ہو گیا، لیکن دل دل میں اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنی بہن کو اس یہودی کے پاس نہیں بھیجے گا۔ جب اس کی بہن کو دلہن بنا کر فتیون کی طرف بھیجنے کا سوچا جا رہا تھا، تو وہ بھی زنانہ بھیس سے ہندی کے ساتھ چلا گیا، اور رات کو جب فتیون اپنے گھر میں آیا تو مالک نے اس کو قتل کر دیا اور خود شام کی طرف بھاگ گیا۔ ان دنوں وہاں شام میں غسانیوں کی حکومت تھی، ان کی طرف سے ابو جبلہ وہاں کا حاکم تھا۔ مالک اس سے ملا، اپنی داد سنائی۔ ابو جبلہ یہودیوں کی حرکتوں کی وجہ سے پہلے اس نے سنی ہوئی تھی، اور وہ بڑا متاثر ہوا، اور ایک لشکر لے کر تو طیبہ سے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے یہودیوں کے شیطان سکھ سرداروں کو لشکرگاہ میں بلایا، اور ایک ایک کر کے سب کو زور کیا، اور انصار کو ان کے چنگل سے رہائی نصیب ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد بہت زمانے تک
और फिर इकट्ठे रहे। जैसा कि अरबों की आदत थी, आपस में लड़ने लगे। छोटी मोटी झड़पें तो रोज होती रहती थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले दोनों में बड़ा जबरदस्त एक जंग छिड़ी थी। तारीख में उसे बुआस के नाम से याद किया जाता है। बुआस मदीना मुनव्वरा से 2 मील के फासले पर एक मैदान का नाम था, जहाँ ये लड़ाई थी। इस जंग का सबब ये बना था कि अरब में दो किस्म के लोग पाए जाते थे, असील और हलीफ। असील उन ताकतवर कबीलों को कहते हैं जो अपने दिफा की खुद इस्तात रखते थे, और हलीफ वो कमजोर लोग होते थे जो अपने दिफा की ताकत नहीं रखते थे और किसी असील कबीले के जेर असर रहते थे। और इनका दिफा उस असील कबीले की जिम्मेदारी थी। तो अरब रिवायात के मुताबिक अगर कोई असील बंदा कत्ल हो जाता, उसके बदले असील कत्ल किया जाता। लेकिन असील के हाथों के खलीफ मारा जाता, तो उसके एवज से असील को नहीं मारा जाता था। तो अंसार के दो ही जोरावर कबीले थे, यानी औस और खजरज। बाकी लोग ज्यादातर इनमें से किसी एक के हलीफ थे। एक दफा किसी औसी ने खजरजियों के खलीफ को मार डाला। खजरजियों ने मुतालबा किया हमारे खलीफ के कातिल को हमारे हवाले किया जाए, ताकि इसके किसास के तौर पर उसे कत्ल किया जाए। लेकिन औसियों ने नहीं माना, कहा कि कातिल असील है, इसको हलीफ के बदले में कत्ल नहीं किया जा सकता। तो इसमें दोनों कबीलों में जंग छिड़ गई, और बहुत सारे अहम लोग केस में मारे गए। तो जब भी जंग खत्म हुई, तो उसके बाद कबीला खजरत के 6 बंदे हज के लिए गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मामूल को भी इस्लाम की दावत दी। और ये लोग सच्चे पुरस्त थे, लेकिन उन्होंने ये हुक्म सुन रखा था कि अन करीब एक अजीम शान नबी आना है। इसलिए जब आपने इनको अल्लाह की वहदानियत और अपनी रिसालत के बारे में बताया, तो उनको यकीन हो गया कि यही वो नबी हैं। इनका तज़किरा साबिका किताबों में पाया जाता है, इसलिए बिला ताखीर आपके दस्ते हक पर बैठ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, मुझे ऐसे जान इंसानों की जरूरत है जो मेरे साथ ताउन कर सकें, और मैं इनके पास रह के दीन हक के फरोग के लिए दिल जमी से काम कर सकूं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है, लेकिन फिलहाल आपका वहां पर तशरीफ ले जाना खास मुफीद नहीं होगा। क्योंकि अभी साल भर पहले हमारे दरमियान जंग बुआस हुई है, जिसमें बड़े बड़े सूरमा मारे गए हैं। और आपसी इख्तिलाफ की वजह से हमारी कुव्वत घट गई है, और हमारी जो जमीयत और इत्तेहाद पारा पारा हो गया। अलबत्ता हम वापस जाकर दूसरे लोगों से जरा बातचीत करेंगे। अगर वो हमारा साथ देने पर आमादा हो गए, तो हम आपको जरूर दावत देंगे। और कहा कि हम आइंदा साल हज के मौके पर फिर आएंगे और आपको वहाँ की डिटेल हाल बताएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद फरमाया, और जो ये 6 अव्वलीन थे, जिनमें आपकी दावत को कबूल किया और आपको दस्ते हक पर बयान किया, अ, वो अब वापस अपने घर चले गए। इस बैत को बैत उक़बा ऊला कहा जाता है। ये मकाम उक़बा पर बैत हुई थी, जिसे बैत उक़बा ऊला कहा जाता है। उनमें 6 बंदों में एक थे असद बिन जरारा। कहते हैं कि सबसे पहले बैत करने वाले यही थे। बैत करते वक्त जब असद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक अपने हाथ में लिया, तो अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, लोगों, मैं पता भी है कि तुम किस चीज पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने लगे हो। ये तो अरबो अजम और जिन्नो इंस के साथ ऐलान जंग है। साथियों ने बड़ा पुरजोश होकर कहा, नहनु हर्बुन लिमन हारबा व सल्मुन लिमन सालमा। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग की, इससे हमारी भी जंग है। जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह, इससे हमारी भी सुलह है। तो ये भरपूर तायद सुनकर असद ने अर्ज किया, "या रसूल अल्लाह, हमें इस बैत की शराइत से आगाह फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद तुम्हें नमाज, रोजा और ज़कात की अदायगी करनी होगी, और मेरे तमाम अहकामात की अताअत करनी होगी। अगर मैं किसी को अमीर और सरदार मुकर्रर करूँ, तो आपको इख्तिलाफ और निज़ा की इजाज़त नहीं होगी, और मेरी इसी तरह हिफाजत करना होगी जिस तरह उसकी जान है।" तो हज़रत असद समेत सब ने कहा, हमें तमाम शराइत मंजूर है, लेकिन इसके सिले में हमें क्या मिलेगा? तो आपने फरमाया, दुनिया में मेरी नुसरत का शरफ और आखिरत में जन्नत का एजाज। सब ने इस पर बयान कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले मदीना मुनव्वरा की इमामत के फराइज़ हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाम किया करते थे।
اور ان کی غیر موجودگی میں حضرت اسعد امام ہوا کرتے تھے۔ افسوس یہ کہ ان کی زندگی نے زیادہ وفا نہیں کی اور ہجرت کے 9ویں مہینے میں ان کا وصال ہو گیا۔ انصار کی یہ پہلی میت تھی جس کی نماز جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی۔ وفات سے پہلے اپنی بیٹیوں پر خصوصی شفقت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی تھی، اس لیے آپ ان کی بچی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک بار آپ ان کو سونے کی بالیاں دی جس میں چڑھے ہوئے تھے۔ حضرت اسعد چونکہ اپنی قوم بنی نجار کے سردار تھے، اس لیے ان کے انتقال کے بعد بنو نجار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ ہمارا کوئی سردار مقرر کر دیں، تو آپ اس پر انا نہیں، میں تمہارا سردار ہوں۔ تو بنو نجار کی خوش نصیبی سے بڑھ کر کیا ہو سکتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقتاً ساری کائنات کے سردار ہیں وہ خود تھا۔ پھر دوسرے تھے قطبہ بن عامر، یہ حضور علیہ السلام کے مشہور تیر اندازوں میں سے ایک ہے۔ تمام غزوات میں بڑے نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں اور غزوہ بدر میں انہوں نے ایک پتھر اٹھا کر مشرکین کی صفوں کی طرف پھینکا اور کہا کہ لا فرو حتی یفروا ھذا الحجر، جب تک کہ پتھر نہیں بھاگے گا میں بھی لڑائی سے نہیں بھاگوں گا۔ تو ظاہر ہے پتھر تو بھاگ سکتا ہے، اس لیے خطبہ کے منہ پھیر لینے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ غزوہ احد میں ان کو 9 گہرے زخم آئے لیکن مجھے ثابت کرنے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو عربوں میں پرانا دستور تھا کہ حالت احرام میں دروازے کی طرف سے مکان میں داخل نہیں ہوتے تھے اور نہ باہر نکلتے تھے، بلکہ تو دیوار پہ لانگ کر جاتے تھے یا پیچھے کی دیوار توڑ کر سوراخ کر لیتے تھے، تو اس سے آمد و رفت کرتے تھے۔ ابتدا میں عام مسلمان بھی یہ پابندی کیا کرتے تھے اور اس کو نیکی تصور کرتے تھے، البتہ ان کی رسوم کی قریش زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو اقبا سے نہیں کہتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حویلی سے کے دروازے سے تشریف لائے، باہر کے دروازے سے تشریف لائے اور خطبہ بھی آپ کے ساتھ دروازے سے میں داخل ہوئے، تو اگرچہ دونوں حالت احرام میں تھے مگر آپ جو قریشی تھے اس سے کسی کو آپ کو سمجھ سے اچنبا نہیں ہوا۔ خطبہ کی یہ حالت لوگوں کو ناگوار ہوئی، جس نے کہا یا رسول اللہ، خطبہ نے نافرمانی کی ہے اور حالت احرام میں برآمد ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ چونکہ آپ اس دروازے سے تشریف لائے تو آپ میں بھی آپ کی اتباع میں ایسے کیا تھا، تو آپ کو میں تو احمد ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اور میں آپ کا پیروکار ہوں، جو دین آپ کا وہی دین میرا۔ اللہ تعالیٰ کو خطبہ کی اتباع اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو ختم کر دیا اور حکم دیا کہ آئندہ گھروں میں سیدھے راستے سے داخل ہو، یعنی قرآن مجید میں فرما دیا وَأَذِّنْ بِالْبُيُوتِ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں سے حفاظت سے داخل ہوا کرو۔ تو یوں حضرت خطبہ کا طفیل تمام مسلمانوں کو اس پابندی سے آزاد تھے۔ تو حضرت عثمان کے دور خلافت میں ان کا وصال تھا۔ پھر رافع بن مالک تیسرے تھے، قبیلہ خزرج کی ایک شاعر بنی طویل سے ان کا تعلق تھا اور باکمال لوگوں میں سے کامل کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کامل زمانہ جاہلیت میں اس بندے کو کہا جاتا تھا جو کتابت جانتا تھا، تیر اندازی کا ماہر ہوتا تھا اور اعلیٰ درجے کا قراءت بھی ہوتا تھا، تو اس بندے کو کامل کہا جاتا تھا۔ تو ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب اسلام لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک نازل شدہ تمام قرآن کو عطا فرمایا، انہوں نے واپس مدینہ پاک جا کر اپنی قوم کو جمع کیا اور اللہ کا کلام سنایا۔ تو اس مرتبہ اس کے بنا پر تمام مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ قرآن بنی ظریف کی مسجد میں پڑھا گیا تھا۔ چوتھے اوف بن حارث تھے، یہ معاذ اور معاوض کے بھائی تھے۔ معاذ اور معاوض بہت اور مشہور نوجوان غزوہ بدر میں ابو جہل جیسے دشمن اسلام کو قتل حضرت اوف بھی اسی غزوہ میں شامل تھے۔ جب لڑائی ہوئی تو آپ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھے، یا رسول اللہ ما یوسف الرب من عبدی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہنس پڑے؟ ان یراہ قد غمس ڈالی حاصل، کہ جب اس کا رب دیکھے کہ بندہ جسم پر چیرا وغیرہ نہ ہونے کے باوجود جہاد پڑا۔
تو یہ سنتے ہی اوف نے جو ذرا پہن رکھی تھی وہ اتار پہن کے دشمن کے زخموں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے اور بالآخر شہادت پا لی۔ اس کے بعد حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت جابر بن عبداللہ تھے، ان کے زیادہ مفصل حالات ہمیں سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ پھر جب یہ 6 سعادت مند مسلمان دولت اسلام سے پیروار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے تو باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے، ان کی تبلیغ سے متاثر ہو گئے، بہت سارے لوگ اسلام لے آئے اور یہ لوگ حسب وعدہ اگلے سال پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس دفعہ ان کی تعداد 1 سال کی محنت میں 12 ہو گئی۔ تو سب نے ان باتوں پر بیعت کی کہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنے اولاد کا زندہ توڑ نہیں کریں گے، بہتان نہیں باندھیں گے، کسی بھی کار خیر میں رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور بیعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام چیزوں کو لوگوں نے پورا کیا تو یقینی طور پر جنتی ہوگی، اور اگر میں کوتاہی کی اور دنیا میں سزا پائے تو یہ سزا اس کوتاہی کا کفارہ ہو جائے گی، ورنہ قیامت میں حساب ہوگا۔ پھر اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے اور سزا دینا چاہے تو سزا دے۔ پھر ان لوگوں کی دن رات کی کوششوں سے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی تعداد خاصی ہو گئی۔ اب کسی ایسے بندے کی ضرورت تھی جو تعلیمات اسلام سے پوری طرح آگاہ ہو، کیونکہ یہ سب لوگ نو مسلم تھے اور دائرہ اسلام میں نئے نئے داخل ہونے والوں کو پوری طرح سے تسلی نہیں دے پاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی کہ کوئی مبلغ بھیجتے ہیں آپ۔ تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت اسد بن زرارہ کے یہاں قیام کیا اور بھرپور انداز میں تبلیغی کام شروع کر دیا، اور ان کی اثر گفتگو سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے اور بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بھی جو بایوگرافی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ مکہ مکرمہ کے حسین ترین نوجوان تھے، ان کی والدہ بہت مالدار تھی، ان کی پرورش اس لیے بہت زیادہ ناز و نعمت کے ساتھ ہوئی تھی۔ اعلیٰ ترین لباس پہنتے تھے، بیش قیمت جوتے استعمال کرتے تھے، ہر وقت خوشبو میں بسے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے مکہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس کی زلفیں مصعب کی طرح حسین، جس کا لباس مصعب جیسا نفیس ہو اور جس کو مصعب کی طرح زندگی کی ہر نعمت میسر ہو۔ دار ارقم میں یہ ایمان لے کر آئے تھے، پہلے ایمان چھپاتے تھے لیکن ایک دن عثمان بن طلحہ نے جو نماز پڑھتے دیکھ لیا تھا، ان کے والدین کو بتا دیا۔ ان کے والدین اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے اپنے نازوں سے بڑے بیٹے سے سب کچھ چھین لیا، قید کر دیا۔ حضرت حبشہ کے وقت کسی نہ کسی طرح انہوں نے قید سے جان چھڑائی اور مہاجرین کے ساتھ چلے گئے۔ جب مہاجرین کی واپسی ہوئی تو مصعب بھی واپس آئے اور بڑا عقیدہ پڑ چکا تھا اور کپڑے بھی نہیں تھے ان کے پاس، اپنے پاس بس کھانے کے سا لباس تھا۔ ایک دن پھٹی پرانی پیون لگی چادر اوڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے استقلال اور استقامت بے حد تعریف کی اور فرمایا زمانے کے اختلافات ہیں نا، ایک وقت تھا کہ مصعب سے زیادہ خوش لباس اور نعمت والا بندہ کوئی پورے مکہ مکرمہ میں نہیں تھا، مگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کے محبت سے تمام نعمتیں ٹھکرا دی۔ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے پہلے جو اہل مدینہ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کوئی ایسا بندہ بھیجے جو ہمیں دین سکھائے، قرآن پڑھائے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت مصعب پہ پڑی اور ان کو یہ اعزاز ملا کہ وہ اسلام کے پہلے مبلغ بن کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور ان کی تبلیغ سے اور دعوت سے انصار کے بہت سے گھرانے مسلمان ہوئے۔ اور جب مسلمانوں کی خاصی تعداد ہوگی تو حضرت مصعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں جمعہ پڑھانا شروع کر دوں۔ آپ کی طرف سے اجازت نامہ آیا تو سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت مصعب کی امامت میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی اور نمازیوں کو بکری ذبح کر کے کھلائی گئی، اور یہ پہلی جمعہ کی نماز تھی جو اسلام میں ادا کی۔ غزوہ بدر میں مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب کے ہاتھ میں تھا، اسی طرح غزوہ احد میں بھی آپ کے ہاتھ میں علم تھا، جسے مد دم تک انہوں نے اونچا کیے رکھا، اور دایاں ہاتھ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ میں لے لیا، بایاں بھی کٹ گیا تو علم کو کٹے ہوئے بازو کے حصار میں لے کر ایک ساتھ مار دیا۔ پھر جب زخموں سے دور ہو کر زمین پر گرے تو ایک صحابی نے آگے ہو کے وہ جھنڈا لے لیا اور سب شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے پاس آئے
جو کہ پڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، مومنوں میں سے کچھ ایسے جماع مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ پھر کہا اے عہد کے جانثارو، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے تم قیامت کے دن بالکل شہداء کے مقام پر فائز ہوگے۔ پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا لوگوں ان شہداء کی زیارت کے لیے آیا کرو، یعنی عہد کے شہداء کے زیارت کے لیے آیا کرو، ان کو سلام کیا کرو، اللہ کی قسم قیامت تک جو بھی ان کو سلام کرے گا اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ پھر جب ان کو کفن دیا جا رہا تھا تو سوائے ایک چادر کی اور کوئی کپڑا نہیں تھا، وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر بڑھنا ہو جاتا، تو سر کو چادر سے ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی، اور یہ کفن تھا اس بندے کا جو سب سے زیادہ خوش پوشاک تھا، اور اس سے زیادہ خوش پوشاک پورے مکہ میں کوئی نہیں تھا۔ اور شہادت کے وقت ان کی عمر صرف اور صرف 40 برس تھی۔ تو یہ آپ کی خوبصورت زندگی جس میں ہمارے لیے بے پناہ بات۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اسد بن زرارہ کے خالازاد تھے اور بنی عبد الاشہر کے سردار۔ ایک دن حضرت اسعد اور حضرت مصعب نے بنو عبد الاشہر کو دعوت اسلام دینے کا پروگرام بنایا۔ ان کی آبادی کو جاتے ہوئے راستے میں ایک 4 دیواری پڑتی تھی جس میں ایک کنواں تھا، دونوں کنویں کے پاس بیٹھ کے آپس میں بات چیت کرنے لگے، اور ان کو وہاں بیٹھے دیکھ کے کچھ مسلمان بھی ادھر آ گئے، اور محفل جم گئی۔ کسی نے سعد بن معاذ کو ان کے اجتماع کی اطلاع دی تو ان کو بہت غصہ آیا کہ یہ لوگ میرے علاقے میں آ کے نیا دین پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اس نے اپنی قوم کے ایک بڑے ممتاز فرد سعد سے کہا تم جا کر لوگوں کو یہاں سے نکال، اور انہیں سمجھا دو کہ دوبارہ اس طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کہا کہ اسد میرا خالہ زادہ نہ ہوتا تو میں اپنی کام کرتا، لیکن رشتے داری کا جو لحاظ ہے نا وہ مجھے مانتا ہے، مجھے کر رہا تو میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ سیال اسی وقت اٹھ کے ان کی طرف گیا، ان کو آتا دیکھ کر اسد نے حضرت مصعب سے کہا کہ یہ قوم میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے یہ بندہ، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اتنے میں اسید بھی وہاں پہ آ گئے اور سب کو برا بھلا کہنے لگے، کہا کہ اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے اٹھاؤ چلے جاؤ۔ حضرت مصعب نے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا تھوڑا سا ہمارے ساتھ بیٹھ کے دوسرے ہی جو بات ہم کر رہے ہیں ہماری بات کو سنیں۔ اسید نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاتا ہوں، بیٹھ گئے، اور سب نے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی، پھر اسلام کی حقانیت بیان کرنا شروع کی۔ تو اس حسین گفتگو سے وہ بڑے متاثر ہوئے اور بڑے غور سے ساری بات سننے لگے۔ حضرت مصعب کا بیان ختم ہوا تو حضرت سعید کی کایا پلٹ چکی تھی، کہنے لگے کتنی عمدہ باتیں کی تم نے، اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ تو حضرت مصعب نے کہا غسل کیجیے، پاک کپڑے پہنیے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت سے اقرار کریں، پھر آپ مسلمان ہیں۔ اسید نے اسی وقت غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہنے مسلمان ہو گئے، کہنے لگے میرے علاوہ ایک اور شخص ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بنو عبد الاشر کا کوئی بندہ بھی غیر مسلم نہیں رہے گا، میں ایسے جا کے بھیجتا ہوں۔ اسید واپس آئے تو سعد ان کا منتظر تھے، انہوں نے اسید سے پوچھا بھی کیسا رہا۔ سعید نے کہا میں نے لوگوں سے بات چیت کی، مجھے دل میں کوئی خرابی محسوس نہیں، البتہ مجھے پتا چلا ہے ان کے بنو حارثہ تمہارے خالہ زاد بھائی اسد کو قتل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچو، انہوں نے تمہارے بھائی کو تمہارے ہی علاقے میں اگر قتل کر دیا تو تمہاری کیا اصلاح چاہیے۔ یہ سنتے ہی اسد کی وہ قومی عصبیت بیدار ہو گئی، اور اسد کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا تو اسد مطمئن بیٹھے تھے اور بنو حارثہ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ سعد سمجھ گیا اسید نے رد دانی کی ہے اور اسی بہانے سے مجھے کی طرف بھیج دیا ہے۔ یہ سوچ اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے بغیر رشتےداری کا لحاظ کیا ان کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت مصعب نے ان کو بھی یہ جواب دیا بھائی بیٹھے ہیں ہماری بات تو سنیں، اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو سعد نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے بیٹھ کے، تو یہ سننے سے یہ نا کہ انسان کسی کی بات سنے تبھی تو قبول کر پاتے ہیں۔ تو اب وہ بیٹھ کے حضرت مصعب نے گفتگو شروع کی تو ان کے بھی دل کو بڑی بات لگی، وہ بھی اسلام لانے کے لیے بےتاب ہو گئے، تو حضرت مصعب نے ان کو بھی دار اسلام میں داخل کر دیا۔ تو اسلام لانے کے بعد سعد اپنی قوم کی طرف گئے اور
سے مخاطب ہو کر کہا میرے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سب نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں اور بڑی پہنگرانی ہے آپ سب کچھ بن کر رکھ سکتے ہیں، کہا تو تم لوگ ایمان لے آؤ اور جب تک تم سب بھی اسلام نہیں لاؤ تم میری بول چال سے بن اور ساتھ کے اعلان سن کر بنو عبد الرحمن کے عرصے سے تمام بندن اور عورتیں مسلمان ہو گئی۔ اس طرح اسلام کی رسولیت میں اضافہ ہوا تھا۔ اسید جو تھے نا ان کا باپ تھا حذیف اور وہ اپنی قوم کا سردار تھا، تو اس لیے اسید بھی اپنے والد کے تربیت سے کر گئے تھے اور اپنی قوم کے سرپرستہ اور ممتاز افراد میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد پوری تنظیحی کے ساتھ لوگ اسلام میں حصہ لینے لگے۔ گھروں میں رکھے ہوئے وہی جو بچے محفوظ تھے وہ توڑے جانے لگے اور حسین نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی قوم کے گھروں سے جو ہے نا ان کو توڑے۔ تو بدر کے علاوہ یہ تمام غزوات میں نا حسین شامل تھے۔ ان کی مزاج میں نبی کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ حسین کے مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی ہنستے اور ہنساتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ اس طرح کی محفل میں مصروف گفتگو تھے اور اہل محفل آپ کی دلچسپ باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس وقت آپ کے بدن پہ قمیض نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تھوڑا سا نا ٹوکا دیا، یعنی آپ نے بس یہ کہنا چاہا کہ چلو بس بھی کرو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے سکھا دیا، کچھ تبھی سے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے بدلا لے لو۔ اس نے کہا مگر کیسے یا رسول اللہ کیسے بدلا لوں، میں تو ننگا تھا جب کہ آپ نے قمیض پہن رکھی ہے۔ تو یہ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیض اٹھا دی اور کہا لو اب بدلا لے لو۔ تو آپ کے دیوانی پہلو کو وہ دیکھتے ہی آپ سے لپٹ گئے اور پہلو پر بوسہ دیا اور پھر عرض کیا ابھی انتواؤں انی اردو حاضا کہ میں تو بس یہی کرنا چاہتا تھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو آپ کی آواز بڑی دلکش تھی، آپ کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اترتے تھے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں تلاوت کر رہا تھا تو مجھے بادل نے ڈھانپ لیا، میں بہت حیران ہوا اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا وہ فرشتہ تھا تیری قرات سننے آ گیا تھا۔ اور ان کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ آپ اور عباد بن بشیر رات کو دیر تک رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ جب جانے لگے سخت اندھیرا تھا، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کی لاٹھی کو منور کر دیا اور ان کی روشنی میں چل پڑے۔ آگے جا کر دونوں کی راہیں جدا ہو گئی تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی، دونوں بآسانی اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ تو یہ ان کی کرامات تھی۔ 20 ہجری میں حضرت فاروق اعظم آپ نے وفات ہوئی، حضرت فاروق اعظم نے آپ کا جنازہ پڑھایا تھا اور ہمارا جنازہ پڑھا کر آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ کا تھوڑا سا بات کریں تو آپ نے اپنی قوم کا جو اسلامی آپ کی قوم نے آپ کے کہنے پہ قبول کیا، پھر غزوہ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں صحابہ سے مشورہ طلب کیا، تو اس وقت انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت سعد نے جو ولولہ انگیز گفتگو کی تھی وہ بھی بڑے جن کی کتابوں کا حصہ ہے۔ ایک جملہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جس سے جی چاہے آپ تعلق قائم کر لیں، جس سے جی چاہے تعلق قطع کر لیں، جس سے صلح کرنا چاہے صلح کر لیں، جس کے ساتھ جنگ کرنا چاہے جنگ کر لیں، جس قدر مال کی ضرورت ہو بے تکلف لے لیں، اگر ہمیں کچھ دینے کا ارادہ ہو عطا فرمائیں، آپ کا جو جی چاہے آپ کیجیے، ہم ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ کی وفاداری تھی اور خود سپردگی کی یہ والہانہ کیفیت دیکھ وسلم کا روح انور مسرت سے چمکنے لگا۔ تو اور بھی آپ کی سیرت کے کافی طویل واقعات ہیں۔
اور جب آپ کا وصال ہوا نا تو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو بڑا ہی ہلکا پھلکا تھا۔ اس سے بات میں آیا کہ سعد بن معاذ کی موت پر عرش عظیم تھا۔ تو جنازہ ہلکا ہونے کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ان کی میت کو تازہ کرنے کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے تو نازل نہیں۔ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر اندر میں اترے اور دیر تک کھڑے رہے۔ بعد میں آپ نے فرمایا سعد کے لیے قبر تنگ ہونے لگی تھی تو میں نے دعا کی تو کشادہ ہو گئی۔ تو مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ شاید قبر بھی آپ کو سینے سے لگانے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ تدفین کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ پھر دعا کی اور واپس تشریف لے آئے۔ حضرت سعد کی والدہ بڑی پریشان تھی اور اس کا رو رو کے برا حال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کی تسکین کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا وہ پہلا بندہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہنستے ہوئے ملاقات کر رہا ہے۔ پھر سن کر ان کی والدہ کو قرار آ گیا۔ حضرت سعد کی قبر کھودنے والوں کا بیان ہے کہ کھدائی کے دوران اول سے آخر تک کدال پر کستوری کی خوشبو پھوٹتی رہی۔ تدفین کے بعد ایک بندے نے آپ کی قبر کی مٹی اٹھائی تو اس سے بھی کستوری کی طرح خوشبو آ رہی۔ صحابہ میں ایمان کافی پھیل گیا اور مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی۔ ان کو خیال آیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دینی چاہیے۔ تو حج کے دنوں میں 73 افراد اس گھر سے مکہ مکرمہ گئے اور آپ کے ساتھ ملاقات کی اور آپ کو دعوت دی، اور یہ ملاقات کی مقام عقبہ میں ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کے چچا عباس بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو حضرت عباس اگرچہ اس وقت اسلام نہیں لے کر آئے تھے لیکن اپنے بھتیجے کے خیر خواہ تھے، تو اپنی گفتگو کا آغاز انہوں نے انصار سے مخاطب ہو کر کیا اور انہوں نے انصار سے کہا کہ اے قبیلہ خزرج کے لوگوں، جیسا کہ تم جانتے ہو محمد نہایت ہی معزز گھرانے کے فرد ہیں۔ یہاں اگر جن کی مخالفت کیسی بھی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے شہر اور اپنے گھر میں باعزت طریقے سے رہ رہے ہیں۔ اب مخالفت کا زور کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے، حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی رہیں، مگر یہ ہماری بات ماننے پر تیار نہیں ہے، آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ وہاں جا کر ان کا بھرپور ساتھ دے سکیں گے، مکمل طور پر ان کی مدد کر سکیں گے تو پھر ان کو دعوت دیں، اگر آپ وہاں جا کر ان کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں گے، بیار و مددگار چھوڑ دیں گے تو پھر آپ لوگ ابھی سے سوچ لیں۔ تو حضرت عباس کی یہ تقریر سن کر انصار نے کہا ہم نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، اب اب آپ بات کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سے جو عہد آپ لینا چاہیں وہ آپ لے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیات ان کو پڑھ کے سنائی، پھر اسلام کی حقانیت بیان فرمائی اور اس طرح ترغیب دلائی اور آخر میں ارشاد فرمایا میں تم سے بیعت لینا چاہتا ہوں کہ تم میری ایسی ہی حفاظت کرو گے جس طرح اپنے اہل و عیال کی کرتے ہوتے۔ اس پر حضرت برہ بن معرور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنایا ہے، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے جانوں کی کرتے ہیں۔ تو اچانک ابو الحسن آگے بڑھے۔ ابو الحسن کا اصل نام مالک تھا، تو یہ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خارج تھے، خا الف را صاد۔ خارج اس کو کہتے ہیں جو کہ اندازہ لگانے والا ہوتا ہے، کھجوروں کے باغ کے معائنہ کر کے ہلکا تخمینہ لگاتے تھے اور آپ کو اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مقدار سے آگاہ کرتے تھے تاکہ اس حساب سے عشر وصول کیا جا سکے۔ تو ابو الحسن آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہود اور دیگر مشرکین کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کا ساتھ دینے کے صورت میں ہمیں وہ تمام رابطے دوستیاں چھوڑنی پڑیں گی
اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ جب آپ کی کامیابی اور غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ دیں اور دوبارہ اپنی قوم کے پاس واپس آ جائیں۔ تب یہ محبت بھری گفتگو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ آپ مسکرائے فرمائے، نہیں، اب میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، انا منکم وانتم منی، جس سے تمہاری مخالفت میری بھی مخالفت، جس سے تمہاری صلح اس سے میری بھی صلح۔ تو جب یہ بات سنی تو ابو الحسن کو قرار آ گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے 12 بندے منتخب کر لو جس سے میں تمہارے 12 سردار بنا دوں۔ سب نے متفق طور پر 12 بندے منتخب کر لیے، 9 خزرج کے 3 اوس کے، سب نے بیعت کی اور حضرت برہ نے بھی بیعت کی۔ پھر بعد میں 72 بندوں نے یہ شرف حاصل کیا۔ اور پھر جب مدینہ پاک کی طرف دعوت ہجرت ملی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے کہا، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھی دے دیے ہیں اور ایک ایسی جگہ بھی مل گئی ہے جہاں تم امن سے رہ سکو، اس لیے آہستہ آہستہ ادھر روانہ ہونا شروع کر دو۔ مشرقین سے کے ظلم و ستم سے تنگ آئے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑی نعمت تھی۔ تو مسلمانوں نے پھر چپکے چپکے تیاری شروع کی اور مدینہ طیبہ جانا شروع کر دیا۔ تو جو لوگ چھپ چھپا کر نکل جاتے وہ تو بچ جاتے، لیکن ان کی روانگی کی بھی قانون میں پڑ جاتی تھی، بڑی مشکلات سے دو چار ہونا پڑتا تھا۔ سب سے پہلے مہاجر ابو سلمہ ہے اور وہ اپنی بیوی ام سلمہ اور ننے بیٹے سلمہ کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ تو بنو مغیرہ اور عبد الاسد نے آ کے ان کو روک لیا، اور بنو مغیرہ ام سلمہ کا قبیلہ تھا اور عبد الاسد ابو سلمہ کا قبیلہ تھا۔ تو بنو مغیرہ نے ابو سلمہ سے کہا کہ اگر تم جانے کو مزید تو چلے جاؤ، لیکن ہم اپنے قبیلے کی لڑکی کو ساتھ لے جانے نہیں دیں۔ عبد الاسد نے کہا کہ ابو سلمہ تیرا بچہ ہمارے قبیلے کا بچہ، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، یہ بچہ نہیں ہم لے کر جانے دیں گے۔ تو انہوں نے ابو سلمہ کی گود سے بچہ چھین لیا اور اسے لے کر چلتے بنے۔ ابو سلمہ اکیلے رہ کے قبیلوں والوں کا خیال رکھا کہ بیوی اور بیٹے کی محبت میں ابو سلمہ کے پاؤں بند جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے، لیکن وہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر تو وہیں پر چلے گئے۔ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ جانے والوں کو دوبارہ واپس آنے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے مکر و فریب جو تھے وہ چلتے ہی رہتے تھے۔ جب حضرت عمر ہجرت کرنے لگے تو 2 اور بندے شام اور عیاش بھی آپ کے ساتھ تیار ہوئے۔ یہ وقت فلاں جگہ فلاں وقت تینوں اکٹھے ہو جائیں گے، ساتھ چلیں گے۔ اگر مقررہ وقت تک کوئی نہ پہنچ سکا تو سمجھ لیا جائے گا اس کا راز فاش ہو گیا اور وہ گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت عمر کو تو کوئی فکر نہیں تھی کہ انہوں نے تو یہ ہجرت کی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کفار کے بڑے مجمع میں اعلان کیا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو چاہے مجھے روک۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلیرانہ اقدام کیا، دلیرانہ گفتگو کی، تو سب کو سانپ سونپ گیا۔ کون آپ سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتا؟ آپ ایسے عرب کے شاہزور تھے، تو آپ سے مقابلے کی ہمت پھر کون کر سکتا تھا؟ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان روانہ مقررہ جگہ پر پہنچے تو ہشام موجود نہیں تھا، کیونکہ ان کا راز کھل گیا تھا اور مشرکین نے ان کو قید کر لیا تھا۔ عیاش آئے ہوئے تھے، وہ آپ کے ساتھ چلے گئے اور آپ دونوں چند دن بعد ابو جہل اس کا بھائی خرس بھی اسلم آئے، دونوں عیاش کے تعداد بھائی تھے۔ ان تینوں کی ایک ہی ماں تھی۔ انہوں نے حضرت عیاش سے ملاقات کے بعد تمہارے فراق میں ماں کا برا حال ہے، قسم کھائی جب تم نے عیاش کا منہ دیکھی نا تو تب تک میں نہ سر میں کنگھی کروں گی نہ میں سائے میں بیٹھوں گی، اور اس کی حالت دیکھ کے کہتے ہم صبر لینے آ گئے، اگر تم ہمارے ساتھ چلو تاکہ ماں کی قسم پوری ہو جائے، اس کو قرار آ جائے تو پھر آ جانا۔ تو جب ماں کی بےتابی کے بارے میں آپ نے سنا تو آپ چلے گئے، اور حضرت عمر نے بھی سمجھایا کہ بھائی نہ آ جائیں، یہ آپ کو نا بتا رہے ہیں تو آپ نہ آ جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ تمہاری ماں کا جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس کے سر میں جب تمہیں پڑھیں تھوڑی دنگی کر لے گی، جب مکے کی چلاتی دھوپ سے پڑے گی تو سائے میں آ جائے گی۔ تو لیکن عیاش کہنے لگے میں ماں سے مل کے نا تو جلدی واپس آ جاتا۔ تو آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جانا، ٹھیک ہے چلے جاؤ، اور یہ میری
بھیجو، یہ بہت تیز رفتار ہے، اگر راستے میں ابو جہل اور حرس کی نیتوں میں فتور آ بھی گیا تو یہ ابو تمہیں کام دے گی، اور اس کی حفاظت لے آئے گی، یہ لوگ اسی قتل کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ عیاش نے اونٹنی لی اور ان دونوں کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ بات وہی نکلی جو میں نے پہلے ہی بھانپی تھی۔ مکہ کے قریب پہنچ گئے، ابو جہل کہنے لگا میرا اونٹ تو بالکل بے دم ہو گیا، تم ذرا اپنا ناکا اپنی اونٹنی بٹھاؤ تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ سوار ہو جاؤں۔ اور عیاش نے ان کے کہنے پر اونٹنی بٹھائی، ابو جہل اور حرس دونوں اترے اور حضرت عیاش پہ ٹوٹ پڑے۔ حضرت عیاش نے بہت ہاتھ پیر مارے لیکن کوئی بھی کامیابی نہیں ہو سکی، تو اسی طرح ان کو باندھ کر مارتے پیٹتے تو مکہ مکرمہ لے آئے، اور وہاں فخریہ طور پر کہنے کہ دیکھا تم لوگوں نے ہم حقوقوں کی کیا درگت بنائی ہے، تم بھی اپنے بیوقوفوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرو۔ اس کے بعد عیاش کو بھی حضرت شام کے ساتھ بند کر دیا۔ تو ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑی مشکل کے ساتھ کام تھا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق بھی ہجرت کے لیے بےتاب تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو لیکن آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی جو آپ ابو بکر جلدی نہیں کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی آپ کا ہم سفر بنا دے۔ تو اس فرمان سے ابو بکر صدیق کو امید لگی کہ شاید آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میرے ہم سفر بن کے تو مجھے یہ اعزاز بخشے، تو اس لیے انہوں نے 800 روپے میں 2 اونٹنیاں خرید لی، ان کو کھلا پلا کر بڑا تازہ کیا تاکہ جب سفر کا مرحلہ پیش آئے تو سواری کا انتظام ہو سکے۔ تو اچھی دیکھ بھال اور خاطر مدارت سے اونٹنیاں چند ہی دنوں میں یہ تگڑی تازی ہو گئی، اس قابل ہو گئی کہ ان پر طویل سفر کیا جا سکے۔ تو اب صرف اس لمحے کا انتظار تھا کہ کب محبوب رب العالمین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے ہجرت ملتا ہے۔ تو آخر وہ گھڑی آ پہنچی جب اس نے ہجرت ملا، اور دوپہر کے وقت حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما نے دیکھا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع دی تو آپ دوپہر کے وقت کبھی ان کے گھر میں تشریف لے کے گئے، ہمیشہ صبح و شام جاتے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو تعجب ہوا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس گھڑی آپ کی آمد کس بات کے لیے ہوئی ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ پہنچ گئے، اجازت طلب کی اور کہا کہ ابو بکر آپ کے علاوہ یہاں جو بھی کوئی ہے نا اس کو کہو ذرا باہر چلے جائے تاکہ ہم اکیلے میں بات کر لیں۔ اس وقت گھر میں صرف 4 ہی بندے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، ان کی زوجہ، 2 بیٹیاں حضرت عائشہ حضرت اسما۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو، یہاں سب گھر کے بندے ہیں، لیکن یار کوئی نہیں ہے، آپ کے سامنے آرام سے بات کر سکتے، یہ راز افشا نہیں کریں گے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بے سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر نثار ہو، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کی سعادت ہو؟ آپ نے کہا ہاں تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ تو کیسی حضرت ابوبکر صدیق کی خوشی ہوگی اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں آپ کو حاصل ہونے کا خوشی ملی ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بلا قیمت نہیں لوں گا، جتنے میں تم نے خرید کیا میں اتنی رقم ادا کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی خوشی۔ تو یہاں ایک یہ سوال اس کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ صدیق اکبر جو ساری زندگی اپنا مال حضور علیہ السلام پر قربان کرتے لیکن اس ایک موقع کے سوا کبھی آپ نے انکار نہیں کیا، تو آخر اس میں کیا راز ہے؟ تو اس وقت کیا ہوا کہ آپ نے اس وقت ابوبکر صدیق کا ہدیہ قبول نہیں کیا اور باقاعدہ قیمت ادا کی؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری ہجرت ہر لحاظ سے مکمل ہو، یعنی ہجرت میں صرف بدن کا حصہ نہ ہو بلکہ مال کا بھی حصہ ہو۔ اگر آپ بلا قیمت اونٹ قبول فرما لیتے تو ہجرت میں آپ کے مال کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس طرح ایک طرح سے یہ نام مکمل رہ جاتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق چونکہ آپ کے مزاج شناس تھے، یہ رنگ سمجھ کے انہوں نے بھی اصرار نہیں کیا، کہا کہ جیسا آپ مناسب سمجھیں ویسے ہم سمجھیں۔ تو پھر وہاں دارالندوا میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اچھا دارالندوا میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بار اس کا نام ہے۔
دارالندوا اہل مکہ کا وہ ایوان تھا، وہ جگہ تھی جہاں وہ مشاورت کرتے تھے، اور اس لحاظ سے یہ اہمیت کا حامل تھا کہ مکہ مکرمہ میں پہلے لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے قصی، انہوں نے اپنے لیے اسے بنوایا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو مشورہ گاہ بنا دیا تھا۔ یہ صرف اسی وقت یہاں پر اجلاس منعقد ہوتا تھا جب کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا، تو اس اجلاس میں بڑے قوم اور سنجیدہ قسم کے بندے شامل ہو سکتے تھے۔ 40 سال سے کم عمر والے آ، کسی بندے کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو صرف ابو جہل اپنی ذہانت اور فطانت کی وجہ سے اس سے قاعدے سے مستثنیٰ تھا، اور اسے نوجوانی میں ہی دارالندوا کا ممبر بنا لیا گیا تھا۔ تو دارالندوا میں اس دن انہوں نے میٹنگ کی تھی، اور مختلف قبیلوں کے بہت سارے لوگ اپنی طرف سے بڑے پریشان کچھ مسئلے پر بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر ساتھی یہاں سے چلے گئے ہیں، یہ بات ہو گئے ہیں، وہاں ان کے ساتھی بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، وہاں کے لوگ بھی، ان کی قوت بڑھتی جا رہی ہے، محمد بھی نکل کے اور جا کر ان لوگوں سے مل کے، تو پھر اس تحریک پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اس لیے ایسی پلاننگ کرنی چاہیے جس سے مستقبل کے اس خطرے کا سدباب ہو سکے۔ تو شیطان کے چیلے چانٹے اتنی اہم مشاورت میں مصروف ہوں، اور جی کچھ شیطان اس میں شامل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو شیطان بھی حسب معمول شیخ نجدی کی صورت میں آ پہنچا۔ تو اہل محفل نے ایک اجنبی کو اندر آتے دیکھا، بڑے برہم ہوئے، کیونکہ دارالندوا میں اجنبیوں کا داخلہ منع تھا۔ انہوں نے بڑے سختی میں سے کہا، من انت وما ادخلک علینا فی خلوتنا بغیر اذننا، کون ہے تو ہماری پرائیویٹ مجلس میں بلا اجازت کیوں آ رہا ہے؟ شیطان پرانا خرار تھا، فوراً خوش آمدید آج لہجے میں کہنے لگا، میں نجد کا رہنے والا ہوں، مکہ میں آیا تو تمہارے حسین و جمیل چہرے مہکتے بدن دیکھ کر تم لوگوں کی طرف کھینچا چلا آنے لگا، اس لیے چند گھڑیاں تمہاری صحبت کو گزارنے کے لیے آ گیا ہوں، تمہیں میرا آنا برا لگا تو چلو میں چلے جاتا ہوں۔ تو جی جب شیطان نے یہ بڑی میٹھی میٹھی سے بکواس کی، تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، چلو ٹھیک ہے، آج تو کوئی باہر کا آدمی ہے، ہماری بات ہی سن بھی لی ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس نے اپنا شیطان نے اپنا ریشمی جبہ سنبھال جب ان میں آ کے بیٹھ گیا، اور کاروائی کا آغاز ہوا۔ تو شیطان کو بس یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں اور کوئی اس کا حصہ ان سے رہ جائے، تو میں ان کو سامنے جا کے یاد دلا دیتا ہوں۔ تو سب نے اس اجتماع کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی کہ آپ بڑھتے ہوئے اقتدار کو روکنے کے لیے یہ تجاویز پیش کی۔ تو ایک کافر ابو البختر نے کہا، میرے خیال میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی جائیں اور ساری عمر ان کو قید میں رکھا جائے تاکہ ان کی روح پرواز کر جائے۔ تو شیطان صاحب کہنے لگے، جی یہ تو کوئی اچھا مشورہ نہیں ہے، اور اس لیے خطرہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ نے ان کو بندے سے حاصل کیا، تو وہ آپ پر چڑھ دوڑیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا کر لے جائیں گے، یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے۔ اسود بن ربیعہ بولا، میں کہتا ہوں کہ یہاں سے ان کو نکال دیں، باہر جا کر جو کرے ہمارا وہ کریں، ہماری تو جان چھوٹے۔ تو شیطان نے کہا، نہیں بھی، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں کر رہے تم، تم نہیں پتا کہ ان کی گفتگو کتنی اچھی ہے، اور اگر آپ نے ان کو مکہ سے نکال دیا تو وہ مکہ مکرمہ سے باہر چلے جائیں گے، اور اپنی جادو بیانی سے مسخر کر کے تمہارے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیں گے، کوئی اور تجویز پیش کرو۔ ابو جہل نے کہا، میرے ذہن میں ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے جو ابھی تک کسی نے نہیں کہا۔ تو سب نے کہا، بھی ابو الحکم ہو گیا، پہلے سے ابو الحکم کہتے تھے نا، بعد میں پھر جب اس نے رسول اللہ کے اتنا انکار کیا تو پھر ابو جہل کہنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، میرا منصوبہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کے علاوہ ہر قبیلے میں سے معزز گھرانوں کے جوان منتخب کیے جائیں، انہیں تلواریں دی جائیں، وہ سب مل کر یکبارگی میں حملہ کریں گے کسی کو، اور وہ آپ قتل کر دیں گے معذرت، اس طرح ہماری جان بھی چھوٹے گی، بنو ہاشم کے ساتھ کا مطالبہ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس حملے میں ہر قبیلے کے جوان ملوث ہوں گے اور بنو ہاشم اتنا حسد کا مقابلہ نہیں کر سکے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ہمیں خون ادا کرنا پڑے گا، وہ ہم کر لیں گے۔ تو جو شیطان تھا وہ اپنے اس مرید کے اس شیطانی منصوبے میں بڑا خوش ہوا اور بڑی خوشی سے کہنے لگا، یہ ہوئی نا بات، پھر بالکل یہ صحیح تجویز ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ تو اس پر اتفاق رائے ہو گیا اور اجلاس ختم۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق تو تیاری اور روانگی کرنے لگے، اور ادھر کافر جو تھے وہ اپنے منصوبے کے مطابق
अमल करने लगे। मुख्तलिफ कबाइल से 100 बंदे मुंतखब किए। जब रात को तारीकी हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना आलिया का मुहासरा कर लिया गया। वहां की क्यादत के लिए उक़बा, उमय्या, अबू जहल जैसे कुफर के सरदार खुद मौजूद थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अमीन ने आगे पहले बता दिया था, कहा कि आज रात आप अपने बिस्तर पर नहीं सोए। और कि आपने अपने बिस्तर पर मौला अली को लिटा दिया, कहा मैं हिज्रत करके जा रहा हूँ, आप बेफिक्र होकर सोचें, आपको कोई भी बाल पीका नहीं कर सकता। और मैं आपको इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि मेरे पास और भी बहुत सी अमानतें पड़ी हैं, उसको लुटानी है। और आप वो अमानत तक पहुंचा दें और बाद में आप हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लें। तो आप ये जानते भी हैं कि लोग मेरे खून के प्यासे हैं, फिर भी आप अमानतों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और अपने प्यारे चचाजाद भाई को दुश्मनों के हजूम में अकेला छोड़ गए ताकि किसी की इमानत पर टूट ना हो जाए। तो अ, आपके आस्ताने आली के मुहासे करने वाले वक्त गुजारी के लिए आपकी तालीमात का मजाक उड़ा रहे थे। आखिर में बातचीत करते हुए कह रहे थे कि उनका ख्याल है कि अगर तुम इनके ताबे हो जाओगे तो अरब वजन की बादशाह तुम्हें मिल जाएगी। मरने के बाद उठ के बागों इन सब बागों में रहोगे। अगर तुमने इनकी पैरवी न की तो हलाक हो जाओगे। मरने के बाद आग में जलोगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी, फिर बाहर तशरीफ लाए, फरमाया अना कोलू ज़ालिक, हाँ मैं कहता हूँ। इसके बाद आपने मिट्टी की मुट्ठी भरी और काफिरों की तरफ फेंक दी। तो इस वक्त जुबान मुबारक पर सूरह यासीन की इब्तिदाई आयत जारी थी। और वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और हमने इनके आगे भी बंद बांध दिया है और पीछे भी, फिर हमने इनको यूं ढांप लिया कि इनको कुछ नजर नहीं आता। तो आपकी फेंकी हुई मट्टी मौजज़ाना तौर पर मुहासरा करने वाले तमाम अफराद के सरों में गई। और साथ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से ओझल हो गए। तो आप निहायत इत्मीनान से चले गए और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाफियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंच गए तो रवानगी की तैयारियां की। खुफिया तौर पर जाना था, इसलिए सवारी पर जाना मुमकिन नहीं था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी ऊँटनियां एक काबिल इत्मीनान बंदे अब्दुल्लाह बिन अरीकत के हवाले की और कहा कि 3 दिन बाद इसे गारो शोर तक ले आना। शोर असल में पहाड़ का नाम है जो मक्का मुकर्रमा से 4-5 मील के फासले पर है, बड़ा दुश्वार गुजार है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटियों हज़रत अस्मा और हज़रत आयशा ने साथ ले जाने के लिए एक गोश्त चुना, एक छोटा सा मशकीज़ा पानी का भरा और खाने को बांधने और मशकीज़ा का मुंह बंद करने के लिए। इस वक्त घर में कोई रस्सी नहीं थी, तो हज़रत अस्मा अपनी कमर के लिपटा हुआ ताक खोलकर उसे दरमियान से चीर दिया। एक हिस्से से खाना बांधा, दूसरे हिस्से से मशकीज़े का मुंह बंद कर दिया। तैयारी मुकम्मल हो गई तो अबू बकर सिद्दीक ने घर में रखा हुआ 6,000 रुपया जेब में डाला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार से रवाना हो। अच्छा, अरब में ना खवातीन के कमीज काफी लंबे होते थे, जो चूंकि लंबा कमीज कामकाज के दौरान डिस्टर्ब करता था, इसलिए इसको कमर के पास ऊपर उठाकर इसके गिर्द एक इजार बंद से लपेटते थे ताकि नीचे ना गिरे। तो इस इजार को नताक कहते थे। तो चूंकि हिजरत की रात अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने निताब को चीर कर उसके एक के दो बना लिए थे, इसलिए इनको जातुन नताकैन यानी दो नताकों वाली, दो पटकों वाली कहा जाता है। अच्छा, मक्का मुकरमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना शहर था। यहाँ के करीब बच्चों में आपका बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, इसलिए आपको इसके जरे जरे से बेपनाह मोहब्बत थी। इस बिना पर आपने हायत अफसुर्दा से बाहर निकले। जब इस शहर से तो बार बार मुड़ के देखते तो फिर लहजे में आपने कहा, ऐश अर्ज मक्का, मैं जानता हूँ तू अल्लाह की निगाह में सारी दुनिया से ज्यादा प्यारी और मोहतरम है, लेकिन तेरे बासियों ने यहाँ मेरा जीना दोबर कर दिया है। अगर इन लोगों ने मुझे निकलने पर मजबूर ना कर दिया होता तो मैं कभी भी तुझे छोड़ कर नहीं जाता। तो कार की तरफ जाते हुए मेरे पास अस्पताल से देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक कभी आपके आगे हो जाते हैं, लेकिन कभी आपके पीछे हो जाते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। तो आपने कहा, अबू बकर ये क्या कर रहे हैं? तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जब ख्याल आता है रास्ते में कोई दुश्मन घात ना लगाए बैठा हो, आगे हो जाता हूँ, जब ताक़ुब करने वाले को खतरा महसूस होता है पीछे हो जाता हूँ। इसी तरह दाएं बाएं होता रहता हूँ ताकि हर तरफ निगाह रख सकूँ, ताकि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसी ख्याल से कि आहट ना हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ना कदम पंजों के बल चलते रहे थे।
اور संगलाख पहाड़ी पर चढ़ते हुए आपके खूबसूरत तलवे छिल गए थे, इनसे खून रिसने लगा। ये देख के सिद्दीक अकबर तड़प उठे, बेताबाना आगे बढ़े और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कदमों पर उठा लिया। तो बाकी रास्ता इसी तरह तय हुआ, सुबह तक गार में पहुंच गए। क्या अल्लाह तआला ने सआदत पाई, खिदमत की। तो लोग तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, तो ये बातें जान सारी, ये मोहब्बत, ये तहफ़्फ़ुज़ और ये खिदमत, ये कोई भी बात याद नहीं रहती। और उनकी याद रखने या ना रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इज्जत दी है कि उनको अपने पहलू में सुना है। तो ये आजकल के लोग कम करें तो इसको ये अपनी ही कम करते हैं। फिर गार में दाखिल होने से पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप यही ठहरे, मैं अंदर जाकर देखता हूँ सांप बिच्छू वगैरह ना हो। तो आप अंदर गए, नजर दौड़ाई, सांप तो नजर कोई नहीं आया, अलबत्ता गार में जगह जगह सुराख थे। तो इस खतरे के पेश नजर कि कहीं कोई सांप ना छुपा हो और हमला ना कर दे, आपने अपनी चादर फाड़ दी और इसके टुकड़ों से सुराख बंद करना शुरू कर दिए। टुकड़े खत्म हो गए लेकिन फिर भी एक सुराख बच गया। तो वहां सिद्दीक अकबर ने अपनी एड़ी रख दी। तो मिशकात में एक रिवायत ऐसी भी है, इसमें लिखते हैं कि दो सुराख बच गए, तो दोनों पे आपने अपने पाँव रख दिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए थे, तो लेटते ही महव istirahat हो गए। थके तो सिद्दीक अकबर भी थे, और कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठाकर ये रास्ता गुजारा था। लेकिन उन्होंने अपना आराम आराम पर निसार कर दिया। तो फिर गार में वही हुआ, वो हम सब जानते हैं कि सिद्दीक अकबर की एड़ी पर सांप ने काट दिया। और आप दर्द की एक शदीद लहर उठी, लेकिन इस ख्याल से कि जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना आए, अपना पाँव वहीं पर जमाए रखा और जरा सी कोशिश भी ना की ताकि आप जाग ना जाएं। लेकिन तकलीफ इस कदर शदीद थी कि बेख्तियार आंसू निकल आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुए मुबारक पर टपक पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली तो आपको परेशान देखा, पूछा, माँ लगा क्या हुआ आपको? मैं कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे सांप ने डस लिया है। तो आपके लिए क्या मुश्किल था इस तकलीफ को दूर करना? आपने जगह सामने जहाँ काटा था आपने लुहा पे दहन लगाया, इसी वक्त तकलीफ खत्म होगी, दर्द खत्म होगी। तो फिर कार में मकड़ी ने पूरे धाने पर जाला तन दिया और जंगली कबूतरी ने वहां पर अंडे दे दिए। तो इन चीजों के होते हुए किसी को शुबा नहीं हो सकता था कि कोई कार में दाखिल हुआ है। तो उधर जहाँ हज़रत अली लेटे हुए थे, बाहर मुशरिकीन का था। तो उसको जब पता चला कि सुबह के हज़रत अली यहाँ लेटे हैं, तो कहने लगे, भाई अईन साहिब का, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? वहाँ ला अदरी, मुझे नहीं पता। उन्होंने हज़रत अली को छोड़ दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। शहर में सुराग न मिल सका तो समझ गए कि आप मक्का छोड़ गए हैं, तो इसलिए ढूंढने के लिए इधर उधर रात में दौड़ाए, खोजियों की खिदमत भी हासिल की। आखिर एक खोजी ने बताया कि हम जबल सोर पर दो आत्मकरी शनाख्त तलाश की है, इनकी रहनुमाई में सब पहाड़ पर चढ़ने लगे और आखिर गार तक पहुंच गए, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वहां पहुंच के फौजी गुरेज किया, हैरत से कहने लगा, यहाँ तो कदमों के निशान मिलते हैं, इसके बाद जाने पता नहीं कहाँ गए हैं। यही वो लम्हा था जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिल हो रहा था और गमगीन और गम से डूबा जा रहा था। कहीं यार सुनो, ये लोग थाने तक पहुंचे, अगर किसी ने छुप कर अंदर झांके उनमें देख लेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तबीयत जब ऐसी परेशान देखी, तो कहा, क्या डर गए हैं? कहा, या रसूल अल्लाह, अपनी जान का काम नहीं है, मैं तो एक आम सा आदमी, मारा गया तो मुझे कोई मसला नहीं है, आपका गम है, आपके लिए परेशान हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो वाकई जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वो उनके प्यासे दुश्मन थाने पे खड़े हैरान हो रहे हैं कि दोनों किधर गए, मगर किसी को तौफीक नहीं हुई गैर गार के अंदर झांक के देखे। तो एक ने कहा कि अंदर जाकर देखना चाहिए, लेकिन दूसरे ने कहा, गार के अंदर कुछ नहीं का फायदा, इनको नजर नहीं आ रहा कि यहाँ जाला इतना तना हुआ है और सही सालम है। कबूतर भी बड़े इत्मीनान से एक कबूतरी अंदर अंडे में बैठी हुई है, अगर गार में जाते तो जाला टूट ना जाता, कबूतरी उड़ ना जाती। तो इस दलील को सबने मान लिया और उन्होंने गार में दाखिल होने का प्लान कैंसिल कर दिया। अबू जहल को कहा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मोहम्मद आस पास ही कहीं है, मगर इसके जादू ने हमारी ओझल कर दी है।
تو 3 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود رہے۔ اس عرصے میں ابو بکر صدیق کے ایک صاحبزادے دن پر مشرکین کی کاروائیوں پر نگاہ رکھتے تھے، رات کو جا کر رپورٹ پیش کر آتے۔ صدیق اکبر کے غلام اس پہاڑ پر بکریاں چراتا رہتا، شام کے وقت لے آتا، پھر اسما رات کی تاریکی میں کھانا پہنچا رہے تھے۔ 3 دن ایسے گزر گئے۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کا معاملہ بھی سرد پڑ گیا۔ تیسرے دن عبداللہ بن اریقت اونٹنیاں لے کر پہنچ گیا جو حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت سے پوچھ کی تھی، تو عبداللہ صحرائی راستوں سے واقف تھا، اس کو بھی ہم سفر بنا لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے خدمت کے لیے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ تو اس طرح یوں 4 بندے جو ہیں نا طرف روانہ ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان میں وہ تلاش میں ناکامی کے بعد قریش نے اعلان کر دیا کہ جو محمد یا ابو بکر کو قتل کرے گا یا گرفتار کرے گا اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیے۔ قبیلہ بنو مدلج کا ایک بندہ تھا، سراقہ بن مالک، تو وہ اتنا سن کے تو تعاقب میں نکلا اور آپ کو ڈھونڈنے کی ٹھانی۔ اسی وقت ایک آدمی نے اطلاع دی کہ میں نے چند آدمیوں کو ساحل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، ہو سکتا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھی ہوں۔ تو سراقہ کو یقین ہو گیا کہ وہی لوگ ہیں، لیکن اس بات کا اگر کسی اور کو بھی پتہ چلتا اور سراقہ کو انعام نہیں مل سکتا تھا، تو اس لیے سراقہ نے کہا کہ نہیں نہیں وہ کوئی اور نہیں ہوگی، فلاں فلاں ابھی ابھی ہمارے پاس گئے ہیں۔ تو اس طرح سراقہ خفیہ طور پر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر تو ادھر سراقہ جب گیا تو اس نے دیکھا کہ نبی پاک کے سلام صدیق کو اس نے پا لیا۔ تو صدیق اکبر نے مڑ کے دیکھا تو سراقہ کو اپنے پیچھے آتا ہوا پایا، عرض کی یا رسول اللہ اتینا، دشمن پہنچ گئے۔ آپ نے کہا کلا، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اللہم اکفنا بما شئت، یا اللہ ہماری حفاظت فرما جس طرح بھی تو چاہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی سراقہ کا گھوڑا پیڑ تک پہنچ گیا۔ عبادت الہی کے اس انوکھے انداز سے سراقہ بڑا دہشت زدہ ہو گیا۔ سمجھدار آدمی تو فوراً سمجھ گیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، اللہ کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہے، ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ کہنے لگا یا محمد آپ کے پاس دعا سے میرا گھوڑا پھنس گیا ہے، اب دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ میں سب کے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں کسی کو اور کو نہیں بتاؤں گا، نہ خود کو نقصان پہنچاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت پر ترس آ گیا، دعا فرمائی، گھوڑا باہر نکل آیا۔ تو اس اب درگزر نے سراقہ کے دل پر گہرا اثر ڈالا، اس نے پیشکش کی کہ آپ کے راستے میں ایک جگہ میرے اوپر بکریوں کے ریوڑ ہیں، آپ میرا یہ تیر بطور نشانی لے لیں، میرے غلام کو یہ دکھا کر جتنے اور بکریاں چاہیں تو لے لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ بکریاں نہیں چاہیے، بس تم اتنا کر دو، تمہاری بڑی مہربانی، ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ سراقہ بڑا دور نگاہ والا تھا اور اس کو یہ آپ کا کرم اور بے مثال سے چشم دیکھ کر یقین ہو گیا کہ عظیم انسان ایک ہے کہ پورے عرب کا حاکم بن جائے۔ اس وقت نہ جانے میں سے کیا سلوک کیا جائے گا، اس نے حفظ ما تقدم کا دعا فرمایا اے زمان پلیز آپ لکھ دیں۔ تو آپ نے اس کی یہ تمنا بھی پوری کر دی اور آخر سے کہا کہ اس کو امان نہیں۔ تو سراقہ نے ایمان نامہ سنبھالا، واپس ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے اس کو مستقبل کی بھی جھلک دکھا دی، کہا سراقہ کیسا حیران کن دن ہوگا جب شاہ ایران کے سونے کی کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ اس بات پہ بڑا حیران ہوا کہ کہاں ایران کے بادشاہ کے کنگن اور کہاں ایک عرابی سراقہ کے ہاتھ، لیکن خاموش رہا اور واپس چلا آیا۔ چند دن بعد سراقہ کو یقین ہو گیا کہ آپ اہل مکہ کی رسائی سے باہر جا چکے ہیں، اور تو اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی خود لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، سراقہ کے پاس آیا اور آپ کی گرفتاری میں ناکام ہونے پر خوب ملامت کی۔ سراقہ نے اس کے جواب میں چند اشعار کہے گا، ابو قسم اعلان کیا کہ تم ہوتے اور میرے گھوڑے کی حالت دیکھتے، جب اس کے پاؤں زمین میں دھنس رہے ہوتے تم حیران رہ جاتے، تمہیں اس بات میں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد نبی ہے اور اللہ کی قرآن ہے، پھر ان کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ اپنی قوم کو ان کے تعاقب اور گرفتاری وغیرہ سے منع کر دو، کہ میں دیکھ رہا ہوں ان قریب ان کے برا نشانات ظاہر ہوں۔
تو ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ڈھاکہ کا دل میں گھر کر چکی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر اسلام کی سعادت 8 ہجری کو ہوئی تھی، جب آپ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین سے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگ سے فارغ ہوئے تھے اور مخالفین کے سرٹیفکیٹ مقیم تھے، جس سے صحابہ کرام نے تحفظ کی خاطر ہر کسی کو آپ سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو جب سراقہ نے آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو صحابہ کرام نے اجازت نہیں دی۔ اچانک سراقہ کی نظر آپ پر پڑی جو پر آپ سوار تھے۔ سراقہ نے جیب سے بھی امان نامہ نکالا جو نیچے کی دکان پایا تھا، ہاتھ میں لے جاتے ہوئے بلند آواز سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں سراقہ بن مالک کے دیکھیے میرے ہاتھ میں آپ کا امان نامہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باریکانوں تک جب یہ آواز پڑی تو فرمایا ہاں ہاں، آج اس وعدے کو پورے کرنے کا دن ہے، میرے قریب چلے آؤ۔ جب سراقہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی تو اس لیے بےتابانہ آگے بڑھے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جب دور فاروقی میں ایران فتح ہوا اور بے حساب مال غنیمت جب مسلمانوں کے ہاتھ میں لگا تو اس پہ دسرا کے سونے کے کنگن تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیشگوئی پوری کرنے کے لیے سراقہ کو بلایا، کنگن کے ہاتھوں میں پہنائے اور کہا ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو دکھاؤ، اور وہ لوگ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے کنگن کشا چھین کر ایک معمولی عرابی کو پہنایا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے وہ کنگن توڑ اب کے لیے جائز نہیں۔ تو ابو بکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کاروان نبوی کے پاس اس سفر میں جاتے رہا تو کچھ نہیں تھا، اس لیے جہاں کہیں بکریاں نظر آتی لے جاتے اور مالک کی اجازت سے دودھ دو کر پی لیتے تھے۔ اور اس طرح ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ سفر کے دوران سے دن دوپہر کے وقت دھوپ کی تماز بہت بڑھ گئی تو میں نے چاہا کہ کہیں سایہ مل جائے تاکہ رسول اللہ تھوڑی دیر آرام فرما لیں۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک سایہ دار چٹان نظر آ گئی، تو میں نے وہاں جا کے چڑھاڑی اور چادر میں نے وہاں بچھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راحت فرمائیے، آرام فرمائیے۔ تو ایسے میں نے وہاں جا کر آپ کے لیے ایسے انتظام کیا، آپ لیٹ کے جو میں کھانے کے لیے کچھ چیز تلاش کرتی کیا، میں نے اسے کہا ہے کبھی کے تھن اچھی طرح صاف کرو، پھر اس کے ہاتھ صاف کروائے پھر کپڑا لپیٹ تک گردوں کو باہر نہ پڑے۔ پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر جا کر پیش کیا، آپ نے فرمایا پھر مجھے چلنے کا وقت نہیں ہوا، اس وقت تھوڑی ٹھہر چکا تھا، گنڈا ہو چکی تھی اس لیے پھر پر آگے ایک ایک مابت کے خیمے کے پاس سے گزر ہوا، بڑی معلومات کا ڈھونڈنے کے اتفاق سے اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ تب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، بلکہ چلنے کے لیے باہر گئی ہوئی ہیں۔ تو اچانک آپ کی نظر کونے میں کھڑی کسی بکری پر پڑی جو کہ لاغر سی تھی، تو آپ نے ان سے پوچھا کیا کہا نہیں دیتی اس میں صلاحیت، آپ نے کہا کہ اجازت ہو تو میں نکال دوں۔ نبی پاک علیہ السلام پر اجازت دے دی، وہاں نکال سکتے تو ضرور نکالیے۔ آپ دودھ دونے بیٹھ گئے اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور جب آپ کے بہت مبارک ہاتھ کے تھنوں کو چھوئے تو فوراً سے دودھ نکلنے لگا۔ آپ نے برتن مانگا، دودھ سے بھر دیا، مابت کو دیا تو پی لیں، پی چکی آپ نے دوبارہ دودھ نکالا اور اپنے ساتھی کو دے دیا، اور اس طرح دودھ نکال دیں گے سب کو پلاتے ہوئے سب نے سیب ہو کر پیا اور فرمایا آپ نے آخر قوم مساکل قومی آخر ساتھی کی باری آخر میں آیا کرتی، آخر میں آپ نے مزید دودھ نکالا اور میں وہاں سے کہا یہ اپنے خامد کے لیے رکھ لوں، باقی جب بکری چلا کے واپس آئیں گے تو وہ پی لیں۔ اس کے بعد انہیں مابد کہ یہ مہمان جو کہ بطور مسافر تشریف لائے تھے لیکن گھر کے گھر کو چلا کر جا رہے تھے ہو گئے۔ پھر مابد کے شوہر واپس آئے، ابو مابد دیکھا کہ وہ دودھ سے برتن پڑے ہیں، بڑے حیران ہوئے، کہا یہ دودھ کہاں سے آیا، گھر میں میری کوئی نہیں تھی۔ پھر مابد نے پورا واقعہ بتایا، اور ابو مابد سمجھ کے اتنی برکات اسی ہستی کے تنگ سے ہو سکتی ہیں جس کی تلاش میں کافی پاگل ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو انہیں مابد نے کہا تو یہ لوگ گھوم رہے ہیں، اور کلیا پوچھا تو انہیں مابد نے کہا کہ
وہ بدوی فصاحت کے شاہکار ہیں. ہم اس کا صرف جو ہے نا ایسے حلیہ سمجھ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر جو اس نے بتایا کہ محبت نے کہا کہ میں نے ایک تاباں رکشا انسان کو دیکھا ہے. دلکش چہرہ، کا اخلاق، پیٹ بڑا ہوا، نہ سر چھوٹا اور نہ ہی نہایت حسین و جمیل. آنکھوں کی سیاہی اسے پہنی تو نمایاں گلاس بنتے ہیں، آواز سنی آواز آتے ہیں، لمبی گردن پر دھوپ داڑھی کرنے اور بام پہ وسطہ اور خاموشی اور باغبار خاموشی بلند پایا کلام میں روانی ہے اور جیسے ہار کے موتی کے سلسل سے گر رہی ہیں. خوبصورت بیان ہے، ایک ایک لفظ واضح ہے ضرورت کے مطابق، نہ کم نہ زیادہ. اور دور سے بھی خوبصورت نظر آتے ہیں، قریب سے بھی حسین دکھائی دیتی ہیں. درمیانہ قد ہے، نہ بہت لمبا کہ معیوب معلوم ہو اور نہ بہت چھوٹا کہ نامناسب نظر آئے. اپنے ساتھ سب سے زیادہ بار رونق اور شاداب ہے، جیسے دو شاہ شاہ ہوتی ہے. اس کے ساتھی اس کو ہر وقت گھیرے رکھتے ہیں اور اس کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں. اس کی بات کان لگا کر سنتے ہیں اور اس کے ہر دکھ کی تعمیر میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. نہ تیمکی پر بل نہ کسی کو ملامت کرنے کی عادت. ابو محمد اس سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو زیارت کر چکا تھا، تو اس اس لیے وہ یہ سمجھ گیا کہ واللہ یہ وہی انسان ہے کہ حد تلاش ہو رہی. میں بھی کچھ صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جب بھی موقع ملا میں حاضر ہوں. میں محبت کے ہاتھ پیش آیا. پیسہ ایمان سے پہلے طرح نے اہل مکہ کو بھی اس بات سے آگاہ کرنا سمجھا اور ایک غیبی آواز اشعار میں پورا واقعہ بیان کر دیا کہ جزا اللہ رب الناس خیر جزائه رفیقین حلا خیمت ام معبد. یہ غیبی آواز نے یہ اشعار سنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا جو قصہ ہے نا وہ بیان. اس طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا تھا. ایک اور چلوانے ایک پاس ایسی کی بکری تھی جو بدوتی کرتی تھی، تو پھر اس کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور وہ جو چرواہا تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. پھر منزل چلتے چلتے قریب آ گئی تھی اور اگلے دن آپ نے شہر میں داخل ہونا تھا اور لوگ آپ کا منتظر تھے، لیکن اچانک بریدہ اسلم میں 80 بندوں کے ساتھ آپ کو نہیں آیا. اس علاقہ کے دنوں تو فی الحال اس میں آیا تھا، لیکن اللہ جانے کیا ہوا. نبی پاک سے میرے سب سے ملاقات کے نبی پاک سے کایا پلٹ گئی. حالانکہ آپ نے نہ تو بعض نصیحت کی نہ معجزہ دکھایا کہ چند سوالات کے اعلان کیا ہے. اور اس کا بریدہ آپ نے کہا بریدہ سے تو ٹھنڈک کا شکر بنا. تو فرمایا بارہ دا آمدنا ہمارا معاملہ ٹھنڈک ہو ٹھنڈا ہو. پھر پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ کہا اسلم سے. کہا آپ اسلام سے کیا واپس کیا اور کہا کہ سلیم نہ علیہ سلامتی ہے. پھر پوچھا کہ کون سا اسلم کا جو مقصود بھی شام سے اور سہم سے بھی کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر سے مخاطب ہو کر کہا جیسا فقط تیرا حصہ تو نکلا ہے. اتنی بات ہو رہی تھی. بریدہ نے پوچھا آپ کو؟ نے کہا میں محمد اللہ کا رسول. بریدہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو بریدہ اسلام پہ کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئے. عشاء کی نماز سب نے مل کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں پڑھی. صبح کے وقت جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے، بریدہ نے کہا کہ آج آپ کا مدینہ طیبہ میں داخلہ ہونے والا، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس شام میں داخل ہو کے آپ کو زندہ لے آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تو بریدہ سمجھتی کہ آپ اس پر راضی ہیں. اپنا امامہ کھولا اور ایک دم لپے نچے کے ساتھ باندھ لیا تو اس کو دکھلاتے ہوئے آپ کے آگے آگے چل پڑے اور مدینہ طیبہ کی تک آپ کو پہنچا کر تو واپس آ گئے. اہل مدینہ کئی دنوں سے آپ کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے تھے اور صبح صبح اپنے گھروں سے نکل آتے تھے. دوپہر تک مکہ مکرمہ کے آنے والے ہر راستے پر انتظار کرتے رہتے. جو وقت گزرتا جاتا تھا ان کی امیدیں کم پڑ رہی کہ ان دنوں اگر یہ اس طرح سے مہینے سال ستمبر کا مہینہ ہے، بڑی گرمی تھی اور ایسے موسم میں جن کو سفر کرنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے عموماً لوگ رات کی پھنکی میں سفر کیا کرتے تھے اور دوپہر سے پہلے پہلے منزل تک نہیں پہنچ جاتے تو کچھ پڑاؤ کر لیے کرتے تھے، پھر شام کو آتے تھے.
جب دوپہر ہوتی اور آپ کی آنکھوں پہ نشان نظر نہ آتا تو آ، مایوس ہو کر اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ ایک دفعہ اسی طرح مایوس ہو کر واپس جا رہے تھے، ایک یہودی نے بلند و بالا قلعے پر چڑھ کے ناگہاں اس کی نظر جب مکے کے راستے پر پڑی تو اسے دور سے چند آدمی نظر آئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہی لوگ ہیں جس کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو بلند آواز میں اہل قبا کو پکارا اور اطلاع دی کہ تمہاری قبا شخص یہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو اس کی آواز سنتے ہی لوگ خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے اور چند لوگوں میں تقریباً 500 اہل محبت پر ہتھیار سے جا کر تیار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے چلے۔ تو اتفاق سے استقبال کے لیے جانے والے میں سے کوئی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس لیے جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے جو سوچ سے پڑھتے ہیں رسول اللہ کون ہے۔ اس وقت جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر طوفا کی تصدیق اکبر اٹھے اور آپ پر چادر تان کر کھڑے ہو گئے، دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس پر چادر تانی گئی ہے۔ تو وہاں سے کتابانہ آگے بڑھے اور والہانہ انداز میں سلام پیش کرنے لگے۔ تمام افراد خوشی سے سلام پیش کر رہے تھے، تسلیمات پیش کر رہے تھے۔ تو آپ ان کے ساتھ چل پڑے اور قبا میں کلثوم بن حدم کے مکان پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ پھر قبا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی تعمیر کی اور اس مسجد کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبا میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو تو اس کی تعمیر کے لیے جب صحابہ کرام پتھر ڈھو رہے تھے تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ بٹا رہے تھے اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ کبھی اتنا بھاری پتھر اٹھا لیتے کہ جسم میں کم ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر صحابی دوڑ کر آتے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے دیجیے میں اٹھاتا ہوں۔ آپ اس محبت بھری پیشکش سے بہت خوبصورت انداز سے پہلو بچاتے اور دوسرے کو پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے چلو وہاں سے اٹھاؤ۔ تو پتھر ڈھونے والوں میں عبداللہ بن رواحہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں اشعار کی صورت میں اس کیفیت کو انہوں نے بیان کہ قد افلح من یعمر المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا، یعنی وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو مسجد میں تعمیر کرتے سے بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، رات کو پڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی اللہ کی لے میں لے ملا کر اس کو اشعار کو دہراتے تھے اور خوبصورت آوازوں اور خوبصورت صداؤں سے قبا کی فضا۔ قبا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی 18 ربیع الاول کو 20 ستمبر 622 عیسوی۔ مقل بن جمعرات یہاں قیام فرمایا۔ 12 ربیع الاول جمعے والا دن مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئی، کیونکہ اب تک تو یہ سب تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بندت سے توبہ اور طیبہ بننے والا تھا۔ تو اہل مدینہ نے جس والہانہ انداز میں آپ کا استقبال کیا تھا وہ ایک عشق و محبت کی تعریف کا ایک باب ہے۔ لیکن کنبہ والے جو تھے نا وہ پریشان ہو، آپ جب سوار ہونے لگے نا اونٹ پر تو کنبہ کو خیال گزرا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اور آپ ہم سے ناراض ہو کر جا رہے ہیں، اس لیے آپ خفا ہو گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، دراصل مجھے ایک ایسی بستی میں قیام کو حکم کیا گیا ہے جس کے آگے سب بستیوں کی تابانیاں مان پڑ جائیں گی۔ تو اس سلسلے میں میرے ناکا کو بھی کیا گیا ہے کہ یہ معمول ہے، جہاں یہ لے جائے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا پر سب نے سر خم کر دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو۔ راستے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا تھا۔ تو آپ نے مسجد بنی سالم میں جمعہ ادا فرمایا۔ ہجرت کے بعد یہ طریقہ اسلام کی پہلی نماز جمعہ تھی۔ نماز سے پہلے تقویٰ کے موضوع پر ایک نہایت فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں مختلف آیات قرآنیہ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ گفتگو میں آپ نے استعمال فرمایا۔
کہ लगता था कि नीरे चढ़ दिए गए हैं। किताबत का ये खूबसूरत अंदाज इतना असर अंगेज था कि इसे पढ़कर ही दिल जो है वो दर्द और इज़्तिराब से आशना हो जाता है। जब सहाबा ने उस लाइव सुना होगा तो उसका क्या कहना, उसके शौक का और उसकी खुशी का और उसके दुख का क्या अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपने खुतबा और इरशाद फरमाया वो भी किताबों में लिखा हुआ है। आज जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाना था तो सबकी खुशी इतनी थी, सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान फरहत और मुसरत से बेखुद हुए जा रहे थे। जा बजा कूचा बगूचा नारे तकबीर नारे रिसालत लग रहे थे, अल्लाह अकबर या मोहम्मद या रसूलुल्लाह। तो और एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाके खुशी से सुना रहे थे, जा मोहम्मद रसूलुल्लाह, जा मोहम्मद रसूलुल्लाह। खुशी खुशी सारे फिर रहे थे, खुशी से एक दूसरे को बता रहे थे। आला हजरत इमाम मोहम्मद ज़कात रहमतुल्लाह अलैह इस अंदाज से मंजर की है कि मदीना तैयबा में हुजूर सल्लल्लाहु की तशरीफ आवरी की धूम है। जमीनो आसमान में खैर मकदम की सदाएं गूंज रही हैं। खुशी और शादमानी है कि दरो दीवार से टपकती पड़ती है। मदीना मुनव्वरा के एक एक बच्चे का दमकता चेहरा अनार दाना हुआ जा रहा है। बाछें खिली जाती हैं, दिल है कि सीनों में नहीं समाते। सीनों पर जामा तंग, जामों में गुबाए गुल का रंग। नूर है कि छमाछम बरस रहा है, फर्श से अर्श तक नूर का बुका है। पर्दा नशी गवारियां शौके दीदारे महबूब खुदा में गाती हुई आती हैं। तौलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाह। तो खुशी से तमाम बच्चियां जो हैं वो बनु नज्जार की बच्चियां वो ये नात पढ़ रही थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और दलाल बद्रु अलैना इसका मतलब है कि चांद निकल आया। बिन से निजातिल विदा, विदा की घाटियों से। विदा की घाटियां मदीना पाक के करीब छोटी छोटी पहाड़ियां थी। अहले मक्का जब किसी को अलविदा किया करते थे ना तो इन पहाड़ियों तक इसके साथ आया करते थे, तो इसलिए इसका नाम सनियतुल विदा पड़ गया। वाजब शुक्र वरीना, हम पर खुदा का शुक्र लाजिम है। मादा लिल्लाहि दा, कि जब तक दुआ मांगने वाले दुआ मांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में कहीं हबशा के कड़ियल जवानों की तबादलों की कसरत दिखा रही थी, कहीं खानदाने जार की मासूम बच्चियां नन्हे मुन्ने हाथों से तफ बजा रही थी और ये नात भी पढ़ रही थी, नाहनु जवारिन मिन बनिल नज्जार या हब्बजा मोहम्मद बिन जार, के हम लड़कियां हैं बनी नज्जार की। किस कदर खुशी की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हमसाए बन गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चियों से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? तो वो बड़े मासूमाना खुलूस और सादगी से जवाब देते, जी हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। इतना बड़ा इनाम मिला इन लड़कियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कि इसको जितना भी फख्र किया जाए वो कम है। कि जिस जिस मोहल्ले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता तो वहाँ का जो रहायशी था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूर्ति की महार थाम लेता था और बड़े अदब से गुजारिश करते थे, या रसूल अल्लाह हमारे यहाँ क़याम फरमाएं, हम आपको नहायत इज्जत और तकरीम से रखेंगे और हर तरह से हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जज्बात से बड़े खुश होते, दुआए खैर और बरकत से नवाजते और इरशाद फरमाते, दऊ हाँ मेरी ऊँटनी को जाने दो, ये हुक्म इलाही के मातहत चल रही है। पहाड़ ढीली छोड़ दी गई और आखिरकार वो हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के पास हज़रत अबू अयूब अंसारी को मेजबानी का शरफ दिया गया। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया है कि अहले मदीना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ठहराने के लिए इतनी इंतजाएं कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके कयाम के लिए सिर्फ अबू अयूब अंसारी के घर को क्यों मुंतखब किया। कि असल बात तो ये है, सुनिए और लुत्फ लीजिए, कि वो मकान अबू अयूब अंसारी का था ही क्या, वो तो था ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती मकान।
मकान कैसे था कि ये वो मकान था कि जिसमें अबू अयूब अंसारी की आबाददार सदियों से रहते चले आ रहे थे। इसलिए दर हकीकत आप अपने मकान पर ही तशरीफ लेकर आए थे, ना कि अबू अयूब मकान पर। अच्छा, इस हकीकत को समझने के लिए हमें फ्यू ईयर्स बैक जाना पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 1000 साल पहले एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा जिसका नाम तुब्बा इब्न हसान था। सबूत के पैरोकार था, नेक इंसान था। एक दफा 2.5 लाख अफराद के साथ लेकर मक्का मुकरमा में हाजिर हुआ। काबा पर रेशमी गुलाब चढ़ाया। वापसी पर जब उससे गुजर उस जगह से हुआ जहाँ मदीना तैयबा आबाद है, तो इसके साथ सफर करने वाले 400 उलमा ने ख्वाहिश जाहिर की कि हम यहाँ मुस्तकिल तौर पर क़याम करना चाहते हैं। बादशाह ने वजह पूछी। उन्होंने बताया कि हमारी मजहबी रिवायात के मुताबिक ये जगह एक अजीम नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्वागाह बनेगी। हम यहाँ इसलिए रहना चाहते हैं कि शायद हमें इस नबी के दीदार और खिदमत की सआदत हासिल हो जाए। उन्हें एक दिन बादशाह ने ना सिर्फ ये कहने इजाजत दी बल्कि सबके मकानात भी बनवा दिए और रिहायश की तमाम जरूरियात मुहैया कर दी। फिर एक मकान खुसूसी तौर पर बनवाया और आने वाले नबी के नाम में खत लिखा जिसमें इकरार किया कि मैं आप पर ईमान ला चुका हूँ। अगर आपका सबूत मेरी जिंदगी में हुआ तो मैं आपका दस्तबाज बन के रहूंगा। और इसके बाद ये दोनों चीजें, मकान और खत, उस आलिम के हवाले कर दी जो इनमें सबसे ज्यादा बड़ा था, मुत्तकी था, परहेजगार था। और काफी हाल आप इस मकान में रहें, ये खत संभाल के रखें। अगर आपकी जिंदगी में उस नबी का ज़हूर हो गया और ये दोनों चीजें मेरी तरफ से उनकी खिदमत में पेश कर देना, वरना अपनी औलाद को ये वसीयत कर देना ताकि दोनों चीजें उन तक पहुंच जाए। इस वसीयत पर एक के बाद दूसरी नस्ल तक वो मुंतकिल होती रही और ये दोनों चीजें उससे परहेजगार इंसान की औलाद में मुंतकिल होती रही। इसी तरह 1000 साल का तभी ऐसा गुजर गया कि इस मर्द सालिक की औलाद में से अबू अयूब अंसारी इस मकान के महापुर निगहबान हुए। खत भी उनके पास था। फिर जब इस मकान के हकीकी मालिक और वारिस तशरीफ लाए, अबू अयूब इन पर ईमान लाए। अब तो अबू लैला को खत देकर मक्का मुकरमा में भेजा। और अबू लैला इससे पहले कि नबी पाक सल्लल्लाहु को उसने नहीं देखा था, तो लेकिन आकी निगाहों से कोई शय ओझल नहीं थी। अबू लैला पर नजर पड़ती, क्या तुम अबू लैला हो? खुदा का खत लेकर आए हो, 1000 साल पुराना खत। तो अबू लैला ने सोचा शायद ये कोई जादूगर है जिसने अपनी साहिराना कुव्वतों से मेरा नाम मालूम कर लिया, यहाँ आने का मकसद से भी आगाह हो गया। लेकिन उलझन पड़ गई कि जिससे बंदे ने ये बात कही है वो जादूगर तो लगता नहीं है। और क्योंकि जादूगर के मनहूस चेहरों से वो सारे वाकिफ थे। तो अबू लैला ने पूछा आप कौन है और मेरे बारे में आपको कैसे पता चल गया? आपने कहा मैं ही तो हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे खत दो। अबू लैला ने खत पेश किया। आपने खोल कर पढ़ा, उसमें लिखा था जो सारा आपने पढ़ा, आप बहुत खुश हुए। 3 दफा फरमाया मरहबा बितुब्बा अल अख सालिह, मेरे नेक भाई तुब्बा को खुशामदीद, मेरे नेक भाई तुब्बा को खुशामदीद, मेरे नेक तुब्बा को खुशामदीद। इस ईमान अफरोज वाकये को बयान करने का मकसद ये बताना है कि अल्लाह ताला ने अबू अयूब अंसारी वाले मकान को अव्वलीन जलवागाह मुस्तफा के तौर पर इसलिए मुंतखब फरमाया था कि वो मकान बनाया ही आपने किया था जो 1000 साल से अपने हकीकी वारिस की राह तक रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकान अ, 2 मंजिला था। निचली मंजिल में आपने खुद क्याम किया और ऊपर वाली मंजिल में आपको यूं अंसारी के लिए छोड़। उन्होंने आज की यार रसूल अल्लाह, मेरे लिए मेरे माँ बाप आप लोग कुर्बान हो, मुझसे बात बर्दाश्त नहीं हो सकती कि आप नीचे और हम ऊपर हो, इसलिए मेहरबानी फरमा के आप ऊपर वाली मंजिल में तशरीफ ले जाए और हम नीचे रहते। ये आपका अदब था, उसमें अदब था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीचे वाली मंजिल में हमारे लिए आसानी रहेगी, तो हमसे मुलाकात करने वालों के लिए सहूलत होगी, इसलिए हमें यही रहने दो। तो अब वो यूं सारे इस वक्त तो खामोश हो गए, लेकिन अपने दिल का क्या करते, एक धड़कन में नबी पाक के साथ इस्लाम की मोहब्बत और अदद रचा हुआ था। जब रात को ऊपर चढ़े तभी सोचा से कहा हम पर रसूलुल्लाह के ऊपर किस तरह से रह सकते हैं? आप तो इतनी अजीम हस्ती हैं कि आप पर अल्लाह का कलाम नाज़िल होता है, फरिश्ते आपकी बारगाह में आते हैं। बीवी ने भी आपकी तारीफ की, इस बारे में गुफ्तगू कर रही थी। अबू अयूब की आंख लागी, लेकिन अचानक ही हड़बड़ा कर उठ बैठकर कहने लगे कि नम शीफा का रसूलुल्लाह, आह हम रसूलुल्लाह के ऊपर चल फिर रही हैं। तो वहां से उठे, बीवी को भी उठाया, एक हिस्से में सिमट से के बैठ गए। तो उसी रात ऐसा हुआ कि अंधेरे में ठोकर लगने से पानी का मटका टूटा, छत पर पानी फैल गया। मिट्टी की ऊंची छत बहुत पतली थी
حضرت ابو ایوب کو خطرہ محسوس ہوا کہیں پانی نیچے ٹپک کر رسول کی پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ انہوں نے اپنا اکلوتا لحاف اتارا اور اسے پانی پر ڈال کے سارا پانی جذب ہو گیا۔ پوری رات اس پریشانی میں گزری اور دونوں ذرا بھی سکون سے نہیں سوچ سکے۔ پھر دوبارہ صبح ہوئی تو عرض کی، یا رسول اللہ آپ اوپر کی منزل پر تشریف لے جائیں۔ آپ نے دوبارہ وجہ بتائی اور نیچے جانے کو ترجیح دی تو ابو ایوب انصاری سے صبر نہ ہو سکا اور اس کے خدا کی قسم آپ اس مکان کی نیچے کی منزل میں قیام فرمائیں گے، اس کی برائے منزل پر چڑھنے کی ابو ایوب جرات نہیں کر سکتا۔ واقعی ان کے اصلاحات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا حضرت ابو ایوب انصاری ہی پکا کر بھیجا کرتے تھے۔ آپ حسب ضرورت کھانا نوش فرماتے، جو بچ جاتا وہ واپس بھیجتے تھے، اور ابو ایوب اور ان کی اہلیہ بڑے شوق سے تبرک کے طور پر سمجھ کے وہ کھایا کرتی تھی۔ اور بالخصوص جہاں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کے نشان ہوتے تھے، اسے بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ ایک بار حسبی معمول نبی پاک علیہ السلام کا کھانا بھیجا، خود تبرک انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد برتن واپس آئے تو ابو ایوب انصاری نے دیکھا کہ آج کہیں بھی انگلیوں کے نشان نہیں ہے، تو اور کھانا جس طرح گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا۔ ابو ایوب انصاری بڑے خوفزدہ ہو گئے، پتہ نہیں آپ کو شاید پسند نہیں آیا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، آج کھانے میں نا لہسن کی اسمیل تھی، اور میری سرگوشیاں اتنی لطیف مزاج ہستیوں سے ہوتی ہیں، وہ ذرا بھی یہ بھوک گوارا نہیں کرتی، اس لیے آج میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تمہارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، تو اس لیے تم کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد اب وہ ایوب انصاری نے کبھی آپ کے کھانے میں تھوم وغیرہ لہسن شامل نہیں کیا۔ لہسن جو ہے وہ کچا لہسن کھا کر کھانے سے مسئلہ نہیں جا سکتے، پکا ہوا اسمیل چلے جاتے تو وہ کھا کے جا سکتے ہیں۔ پھر مسجد نبی شریف کی تعمیر ہوئی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مورتی بیٹھی تھی، وہ ایک جو پتا زمین تھا جس میں گڑے پڑے ہوئے تھے، ہر جگہ کھجور کے چند درخت اور پرانے زمانے کے مشرکین کی قبریں تھیں۔ آپ نے اس مقام کو مسجد کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ جگہ 2 یا 3 بچوں کی ملکیت تھی۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا، میں جگہ خریدنا چاہتا ہوں، تم کیا لوگے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہدیت دیتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، تینوں کے حقوق کا نگہبان ہوں، میں بغیر قیمت کے نہیں لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 10 اشرفیاں لے کر ان کو معاوضہ ادا فرمایا، وہ اسی زمین پر مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھی گئی، اور وہی خطہ روضۃ من ریاض الجنہ قرار پایا، اور اس مسجد کی جو اللہ تعالیٰ نے عظمت و شان کی بیان فرمائی ہے۔ اور اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اس کی اولین تعمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مشترکہ کوششوں کی مرہون منت ہے، اور صحابہ کرام اور پتھر اور کچی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شامل تھے، اور بآواز بلند یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، اس لیے انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام انصار اور مہاجرین بھی یہ دعا پڑھ رہے تھے ساتھ ساتھ۔ کے بعد جب مسجد بن گئی تو، بلکہ جب ابھی تعمیر شروع ہوئی، سب سے پہلا پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے رکھا، دوسرا پتھر صدیق اکبر نے، تیسرا فاروق اعظم نے، چوتھا عثمان غنی نے، پانچواں مولا علی نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اولئک خلفاء من بعدی، لوگ میرے بعد میرے قائم مقام ہوں گے، میرے خلیفہ ہوں گے۔ تو انہی دنوں یہ ماما کا رہنے والا ایک معمار جس کا نام طلق تھا، اتفاقاً مدینہ منورہ آ گیا، سب کو مسجد کی تعمیر میں دے کر خود بھی شامل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ کر سمجھ گئے کوئی اچھا ذریعے سے صحابہ سے کہا، اس کو کام کرنے دو، یہ مٹی کے کام کو یہ اچھا کاریگر نظر آتا ہے۔ مسجد تیار ہو گئی تو دور افتادہ دیہاتوں کے سادگی کا نمونہ تھی۔ دیواریں پتھروں کی کچی اینٹوں اور گاروں سے اٹھائی گئی تھی، جس میں چھت پہ کھجوروں کے پتے ڈالے گئے تھے، کھجور ہی کے تنوں سے ستون بنائے گئے تھے، فرش کچا تھا۔ زوردار بارش ہوتی تو اس قدر پانی ٹپکتا کہ مسجد میں کیچڑ بن جاتا۔ بعض صحابہ نے کیچڑ سے بچاؤ کے لیے اپنی نماز کی جگہ پر کنکریاں ڈال دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ پسند آیا تو آپ نے پورے فرش پر بجری ڈلوا دی۔ پھر مسجد کے کونے میں مسافروں اور غریبوں کے لیے ایک چبوترا بھی تیار کیا گیا، جہاں کم از بیش 70 صحابی مقیم ویسے جو ہر وقت یا تو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں یا رسول اللہ کی صحبت سے پیار کیا۔ دری کلیم تو کیا، مسجد میں کوئی چٹائی بھی نہیں تھی،
اور دو جہاں کے تاجدار ننگی زمین پر بیٹھ کے اپنے صحابہ کو جہانگیری اور جہاں بانی کے آداب سکھاتے تھے، اور اسی کنکریوں بھرے فرش پر اپنی تابناک خریدی پیشانی رکھ کے گھنٹوں اپنے رب کے ساتھ مصروف راز و نیاز رہتے تھے۔ پھر مسجد کی تعمیر سے پہلے ہی دونوں ازواج مطہرات حضرت عائشہ اور حضرت سودا مدینہ پہنچ چکی تھی، اس لیے مسجد کی شمالی جانب ان کے لیے بھی دو حجرے تیار کیے گئے تھے۔ مسجد کی طرح یہ حجرے بھی کچے تھے، اس کی چھتیں اس قدر اونچی تھی کہ کھڑے آدمی کا ہاتھ بآسانی چھت تک پہنچ جاتا تھا۔ حجرے تیار ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے ان کے گھر میں پھر مدینہ پاک والوں کو مدینہ طیبہ کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی آب و ہوا ذرا مضر تھی، خطرناک تھی، خراب تھی، جو بھی وہاں جاتا تھا تو بخار ہو جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال اور حضرت عامر ان کو بھی بخار ہو گیا، اور ایسے میں پھر وہ مکہ مکرمہ کے صاف ستھری صحت مند آب و ہوا، مکہ مکرمہ کی یاد آئی، اور پھر وہ مکہ مکرمہ کی یاد میں اشعار کہا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی اور کہا کہ یا اللہ، جس طرح مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، اس طرح مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یا اللہ، مدینہ کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے، اس کے پیمانوں میں برکت ڈال دے، اس کے بخار کو جوفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ تو آپ کی دعا ایسی مقبول ہوئی کہ پھر ان میں سے کسی کو مکہ کی یاد کبھی نہیں ستایا، اور نہ کہ مکہ کی طرف لوٹ کے آیا، بلکہ جو بھی ہجرت کر کے آیا وہ عموماً یہی کہیں ہو کر رہ گیا، اور وبائی امراض کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور آب و ہوا بھی خوشگوار ہو۔ پھر مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد بہت سے لوگ ہجرت کر مدینہ منورہ پہنچنے لگے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہ چھوڑ سامانی کے عالم میں پہنچنے لگے۔ تو آپ نے ان کی آبادکاری کے لیے یہ طریقہ کار اختیار فرمایا کہ کسی انصاری کو کسی مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ تو پھر انصار نے بھی ایسی جانساری کا مظاہرہ کیا کہ اپنے مہاجر بھائی کو پیشکش کی کہ چونکہ آج سے تو میرے بھائی ہو، اس لیے میری ہر چیز میں آدھے حصے کے حقدار ہو، یہ میری زمین تمہاری، میرا مکان تمہارا، میرا باغ ہے، سب کچھ آدھا حصہ تمہارا آدھا میرا۔ اور یہ ایسی جانساری کی داستان ہے کہ تاریخ عالم میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو انصار کے ساتھ سلسلہ قوت منسلک فرما چکے تھے۔ علی ہوتے ہوئے اپنے حاصل عرض کیا رسول اللہ، آپ نے سب مہاجرین کو کسی نہ کسی انصاری کا بھائی بنا دیا ہے، اگر مجھے بھی کسی کا بھائی نہیں بنایا تو آپ پر انتاقی دنیا والآخرت، تو دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تو حضرت علی تو یوں بھی رشتے میں آپ کے بھائی تھے، لیکن مواخات میں بھی جو آپ نے محبت و شفقت فرمائی، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ پھر مدینہ میں اسلام لانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، حاضرین کی آمد سے اس میں مزید اضافہ ہو گیا، اس لیے اس ضرورت محسوس ہوئی کہ سب کو نماز کے اوقات سے آگاہ کرنے کا طریقہ کار وضع کیا جائے۔ اس سے پہلے جب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، حضرت بلال نماز کے لیے بآواز بلند صرف اتنا کہہ رہتے تھے، الصلاۃ جامعہ، جماعت کھڑے ہونے والی ہے۔ لیکن جب اہل اسلام کی تعداد بڑھ گئی، دور دراز تک آواز پہنچانے کے لیے یہ جملہ ناکافی ثابت ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں کیا کرنا، مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا بھوک بجائیں، کسی نے کہا نفوس بجائیں۔ بھوک خالی سینگ کو کہتے ہیں جس کو بجا کے ہوتی بات کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ نفوس پیتل کا بناوٹ ہوتا ہے جس کو بجا کر عیسائی لوگوں کو اپنے وقتی عبادت پر اطلاع دیا کرتے تھے۔ تو سب نے مختلف مختلف باتیں کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفوس بجانا پسند فرمایا، اگرچہ طریقہ عیسائیوں کا تھا لیکن آپ پوری طرح مطمئن نہیں تھے، لیکن اس وقت پیشگی کی تجاویز میں یہ مناسب لگی۔ اسی رات ایک صحابی عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا، ایک سب روش انسان نقوش اٹھایا ہے۔ عبداللہ نے اس آواز کی، اے اللہ کے بندے، یہ نقوش فروخت نہیں کرتے ہو تو تم کیا کرو گے؟ کہا نماز کی جمع کریں گے۔ تو کہا میں تمہیں بہتر طریقہ نہ بتاؤں گا، ضرور بتاؤ۔ پھر اس نے اونچی آواز سے اس بندے نے اذان دی، تو عبداللہ بن زید نے جب جاگا تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا خواب بیان کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ خواب سچا، تم یہ کلمات بلال کو سکھاتے تو ان کی آواز تم سے بہت زیادہ بلند ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ جب حضرت بلال نے اونچی آواز میں کہنے شروع کیے تو حضرت عمر دوڑتے ہوئے چادر کو چھیڑتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنایا، مجھے بھی یہی کلمات آپ سکھائے گئے ہیں۔
تو آپ نے بڑے مسرور ہوئے گا فللہ الحمد اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو پھر مسجد میں دن میں 5 مرتبہ یہ خوبصورت آواز دیا کرتی تھی. مدینہ منورہ میں اہل اسلام اعزازی شان سے رہتے تھے، ہر طرح کے جسمانی تشدد سے محفوظ تھے، لیکن یہاں یہودیوں کے ہاتھوں ان کے طرح طرح کی مینٹل ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو تعجب کی بات دیکھیں نا کہ یہودی کچھ بھی مدتوں منتظر تھے، لیکن آخرکار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھا کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کے وسیلے سے پتہ مانگا کرتے تھے. تو جب آپ تشریف لائے تو پھر انہوں نے کرنا شروع کر دی، دعوت کرنا شروع کر دی. تو یہ خطبے میں ایک سردار تھے عبداللہ بن سلام، وہ اسلام لے آئے تھے کیونکہ تین علماء میں سے تورات میں آپ کو جو علامات بیان کی گئی ان سے بخوبی آگاہ تھے. مدینہ منورہ تشریف ہے، عبداللہ بن سلام آیا اور چند سوالات کیا، آپ نے تشریفی بخش جواب دیے، مطمئن ہو گئے، آج کی رسالت کا اقرار کیا. یس کی یا رسول اللہ یہودی میری علم سے سرداری کے مختلف ہیں، آپ مجھے دوسرے کمرے میں بٹھا دیں، یہودیوں کو بلا کر ان سے پوچھیے کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے. ظاہر ہے وہ میری تعریف کریں گے، پھر ان سے کہیں اگر ابن اسلام لے تو پھر تم کیا کرو گے. تو ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس لیے وہ یہی کہیں گے کہ ابن اسلام ایمان لائے تو ہم بھی پیروی کریں گے. اس وقت میں باہر نکلوں گا اور رسالت سے اقرار کروں گا. تو اگرچہ یہودی ایک دغا باز قوم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے قول سے پھر جائیں، تاہم ان پہ حجت تو قائم ہو جائے گی نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور یہودیوں کو بلایا، اور وہ آئے تو آپ نے فرمایا اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم اس کے سوا کوئی معبود اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اسلام لے آؤ. انہوں نے کہا، یہودی نے کہا ہمیں آپ کی نبوت کا کوئی علم نہیں ہے. آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا کہ ہمارا سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، بہت بڑا عالم ہے اور ایک بڑے عالم کا بیٹا ہے، ہمیں بہترین انسان ہے، اچھے آدمی کا بیٹا ہے. یہودیوں نے ابن سلام کو تعریف کا پل باندھ دیا. آپ نے کہا اچھا اگر وہ رسالت کی گواہی دے میری رسالت کی تو انہوں نے کہا ہم پیروی کریں گے. تو نبی پاک کے حضرت نے کہا ابن سلام باہر آ جائیں. باہر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابن سلام کے میں وہی رسول نہیں جس کا ذکر تو رات انجیل میں ہے، جس پر ایمان لانے کا آپ سب سے وعدہ لیا گیا ہے. تو بے شک آپ وہی رسول ہیں. تو عبداللہ بن سلام کو جب دیکھا تو رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو کہنے لگے انتا شرنا و ابن شرنا، بدترین انسان اور بدترین انسان کے بیٹے ہو، اور غصے میں پھنکارتے ہوئے واپس چلے گئے. تو یہودیوں نے اگرچہ ہر درمی کا مظاہرہ کیا اور عبداللہ بن سلام کی بات نہیں مانی، لیکن عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کا فائدہ یہ ہوا کہ تورات کا ایک بڑا عالم جو ہے وہ آپ کی رسالت کا مصدق اور معید بن گیا، اور یہودیوں کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ تورات کے احکام کو بدل سکیں. ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا کہ یہودی جان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم میں سے ایک مرد اور ایک عورت زنا کے مرتکب ہوئے ہیں، تو اس لیے کیا حکم ہے. تو وہ دونوں شادی شدہ تھے اور تورات کے مطابق رجم سزا کو مستحق تھے. یہودی کو اس سزا سے بچانا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تورات میں رجم کے بارے میں کیا حکم ہے. تو انہوں نے کہا تورات میں تو کچھ نہیں ہے، البتہ ہم زانیوں کو رسوا کرتے ہیں، کوڑے بھی مارتے ہیں. عبداللہ بن سلام جو پاس ہی بیٹھے تھے سنتے بول اٹھے تم جھوٹ بولے، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے. تو یہود کی دیدہ دلیلی دیکھتے ہوئے تورات اٹھا لے، آیت رجم پر یہودیوں نے ہاتھ رکھ دیا اور آگے پیچھے والا حصہ پڑھ دیا. عبداللہ بن سلام عالم تورات تھے اور ان کے سامنے یہ حرکتیں کہاں کام دے سکتی. آپ نے پڑھا تھا چلو اٹھاؤ ذرا ہاتھ یہاں سے، اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے آیت لکھی ہوئی تھی، تو آیت ظاہر ہو گئی. تو عبداللہ بن سلام کہنے لگا عبداللہ بن سلام سچ کہتا یا محمد، اس میں تو واقعی ہی آیت رجم موجود ہے. تو کیوں عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کا بہت فائدہ ہوا. پھر مدینہ منورہ میں ایک جس بندے کے ہاتھ سے، ویسے عبداللہ بن سلام کے علاوہ کوئی اتنی کوئی نمایاں شخصیت اسلام لانا ہمیں نہیں نظر آتا. اس کے بعد بالکل کے سامنے نہیں آتے، سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو زج کرنے کا کوئی موقع حاصل کیا یہ دوسروں کے پیچھے چھپ کے مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں. اور ان کا یہ ایک طریقہ بھی رہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور سے پہلے عورتوں کے درمیان جنگیں یہ کرواتے تھے.
वैसे करवाते थे तो दोनों तरफ असला प्रोवाइड करते थे, और उसको भी खिलजी को भी। कोई होता था इकट्ठे अगर ये हो गए ना किसी की हमारी, फिर तो ऐसे ही फिर हुआ था। अच्छा फिर अब्दुल्ला बिन उबई, ये रईसुल मुनाफिकीन था, और सामने वो जी सदके करने वाला और पीछे साजिशें करने वाला, इसने भी बहुत ज्यादा सताया था। वजह इसकी ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पाक तशरीफ आने से पहले अहले मदीना इसको अपना बादशाह बनाने वाले थे, ताज वगैरह बन चुका था, ताज पोशी की रस्म की तैयारी हो रही थी। जब अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आया तो ये सारा प्लान चौपट हो गया। तो उसके दिल में अब ये बात फिर खटकती रहती थी। तो लोगों ने क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बेताज बादशाह, अपना ताजदार मान लिया था, तो अ, इसलिए फिर उसके दिल में ये बात खटकती रहती थी, और वो हर वक्त लोगों को दावत पर उकसाता रहता था और परेशान करता रहता था। लेकिन ये देखिए, ये भी कुदरत की अजीब बात है कि अब्दुल्ला बिन उबई का जो बेटा था वो सच्चा मोमिन था। के बाद 2 हिजरी में तहवील का जो वाक़या है वो पेश आया, और जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए आप, तो यहाँ अहले इस्लाम के अलावा 3 किस्म के लोग थे: यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन। इबादत के वक्त मुशरिकीन काबा की तरफ मुंह करते थे, ईसाई यहूदी बैतुल मक़दिस की तरफ। से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मुशरिकीन की बनिस्बत ईसाइयों और यहूदियों को तरजीह देते थे कि बहरहाल वही किताब थे, अंबिया से एक निस्बत रखते थे, इस बिना पर इब्तिदा में आपने बैतुल मक़दिस को किबला करार दिया, और मस्जिद नबी की पहली तमीर इसी रुख पर की गई। और ये भी मसलिहत रही हो कि इस तरह अहले किताब की तालीम से कल्ब होगी तो इस्लाम की तरफ राग़िब होंगे, लेकिन आपका अपना दिल नहीं चाहता था कि काबा को किबला करार किया जाए, जिसे आपके जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। तो लेकिन आप अगर खुद काबा की तरफ मुंह करने का हुक्म देते तो मुनाफिकीन को ये कहने का मौका मिल जाता कि रसूलुल्लाह अभी तक कोई किबला ही तय नहीं कर पाए। कभी एक तरफ रुख करने का हुक्म देते हैं, कभी दूसरी तरफ, किबला ना हुआ तमाशा हो गया। तो मुनाफिकीन की इस मुमकिन क्या होगा, इसे बचने के लिए आप चाहते थे इस सिलसिले में वही नाज़िल। तो ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई, और फिर मुस्तकिल जो काबा मुअज़्ज़मा है वो मुसलमानों का किबला बन गया। अच्छा, अब ये आयत मुबारका मुकम्मल इस तरह है: "कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम।" अब किबला की तहवील के लिए सिर्फ इतना कहना ही काफी था कि फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अपना रुख आप मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। लेकिन कद नाराज तरदाहा तक सिर्फ रज़ाया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को उजागर करने के लिए नाजिल किया, और आखिरी हिस्से में फिर तनवीर किबला का हुक्म इरशाद फरमा दिया। आज का सबक हमारा दर्स है इंशाअल्लाह। कंटिन्यू करते ही के वाक़यात थे, और आगे भी इसमें जिहाद दिया गया, जिहाद के बारे में, और उसके अलावा बाकी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।